فالمخزن ہے مدرسہ محمدیہ، علم و فن کا مخزن ہے مدرسہ محمدیہ، علم و فن کا مخزن ہے مدرسہ محمدیہ۔
سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب اس نورانی اور روحانی محفل میں اپنا وقت فارغ کر کے تشریف لائیں۔ آپ سب کا یہاں تشریف لانا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ سب اور ہم سب اپنے ایمان اور یقین کے سلسلے میں فکر مند ہیں اور اپنے اعمال کو بنانا چاہتے ہیں، اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کر کے رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ بس اب کچھ ہی لمحوں میں ہمارے پیارے حضرت یہاں پہ تشریف لانے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا ایمان افروز بیان ہوگا۔ آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ آپ سب نہایت اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، بغیر آپس میں باتیں کیے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے حضرت کے بیان کو ملاحظہ فرمائیے گا اور عمل کی نیت سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس جلسے کو کامیابی کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے ایمان اور اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب جو بھی باتیں یہاں پہ سنیں اور سیکھیں اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اپنے گھر کو بھی ہم سب جنت کا نمونہ بنائیں۔ تو آئیے اب میں باقاعدہ اس روحانی محفل کا تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتا ہوں، جس کے لیے میں اسی مدرسے کی ایک شاگردہ خدیجہ امین کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس روحانی محفل کا آغاز فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ اس جلسے کا آغاز ہو، ہم سب کے لیے یہ نہایت خوشی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ خدیجہ امین آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ماشاء اللہ، بہت خوب، اور الحمدللہ اب باقاعدہ اس روحانی محفل کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس پیاری سی ننھی منھی بچی نے تلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم میں عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور اب میں اسی مدرسے کی ایک دوسری ہونہار طالبہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق دلدار کو، شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کے غمخوار کو،
ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے بھی علم میں اور عمر میں خوب ترقی عطا فرمائے، عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ اور یقیناً ہم سب کے لیے نہایت خوشی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی معروف و مشہور اور ممتاز شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، داعی سنت، ماحی بدعت، حضرت مولانا پیر صلاح الدین سیفی صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہم وعمت فیوزہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم حضرت کا تمام اہل محلہ کے جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے بھی علم میں اور عمر میں خوب ترقی عطا فرمائے، عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے۔ اور یقیناً ہم سب کے لیے نہایت خوشی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی معروف و مشہور اور ممتاز شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، داعی سنت، ماحی بدعت، حضرت مولانا پیر صلاح الدین سیفی صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہم وعمت فیوزہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ہم حضرت کا تمام اہل محلہ کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور حضرت کا اپنے اس محلے میں استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کس طریقے سے حضرت کا شکریہ ادا کریں کہ حضرت اپنی تمام تر مصروفیات اور مشغولیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم گنہگاروں کے بیچ میں یہاں پہ حضرت تشریف فرما ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے نہایت خوشی کی بات ہے اور ہم سب حضرت کا اس احسان عظیم پر یقیناً شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ میں بہت اپنے آپ کو جذباتی محسوس کر رہا ہوں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کن الفاظ میں حضرت کا شکریہ ادا کروں کہ حضرت ہمارے درمیان یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور ایک ایسے مقام، ایک ایسی جگہ پہ تشریف فرما ہیں جو ایک عظیم تاریخی جگہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ادارہ ایک عظیم تاریخی ادارہ ہے جس نے نہ صرف ایک نسل، دو نسل بلکہ 3 نسلوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں سے ہم میں سے بہتوں کے والدین نے تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں نیچے جو ہماری مائیں اور بہنیں تشریف فرما ہیں یقیناً ان میں سے بھی بہت سی ایسی ہوں گی جنہوں نے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہوگی اور یہاں سے انہوں نے باقاعدہ پڑھا ہوگا۔ تو یہ وہ ادارہ ہے جس نے تقریباً 3 جنریشن کی تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیے ہیں اور الحمدللہ ابھی بھی یہاں پہ وہی تعلیم و تربیت کا کام جاری ہے اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو قبول فرمایا۔ ہم سب کو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمارے محلے میں اس جگہ کو قبول فرمایا اور ہمارے بزرگوں نے اس جگہ کی باقاعدہ ایک مدرسے اور دینی درسگاہ کی حیثیت سے تعمیر کرائی اور وہ چیز ابھی بھی جاری ہے۔ میں خاص طور سے اس مدرسے کے ایک اہم بانی سید علی گلی صاحب کے لیے میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور کروڑ رحمتیں ان کے اوپر نازل فرمائے کہ جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا اور ان کے ساتھ میں محلے کے جو بھی یہاں پہ بزرگ حضرات تھے سب نے مل کے اس ادارے کو قائم کیا تھا۔ سب کے نام لینا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور اس کے بعد اس ادارے میں ایک اہم کردار ادا کیا اس ادارے کی جو پرنسپل صاحبہ تھی رخسانہ آپا نے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس ادارے کے لیے وقف کی اور اس کو ایک بلندی تک پہنچایا۔ اور اسی طریقے سے میں ایک اور اہم شخصیت کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہمارے سید زاہد حسین صاحب جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک اس ادارے کی سرپرستی فرمائی اور آج بھی الحمدللہ وہ اور ان کی اہلیہ اور ان کے گھرانہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور وہ آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ جو ادارہ ہے یہ یقیناً تمام محلے کا ہے اور سبھی اس سے جذباتی طور پہ وابستہ ہیں کیونکہ سبھی کے گھروں کے بچوں نے یہاں سے پڑھا ہے یا ان کے والدین نے پڑھا ہے یا اب ان کے آنے والے بچے جو نسلیں ہیں وہ یہاں پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو قبول فرمائے اور یہ ایک تاریخی اور اہم جگہ ہے جہاں پہ ہم سب جمع ہیں۔ اور آج
بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت حضرت مولانا پیر صلاح الدین سیفی صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، اور حضرت کی آمد یقیناً ایک باعث برکت ہے، اور حضرت کے سلسلے میں اور اللہ والوں کے سلسلے میں یہ رہتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں ایمان کی باد بہاری چل جاتی ہے، ایمان کی ہوائیں چل جاتی ہیں، وہ اگر بنجر زمین پہ قدم رکھ دیں تو وہ زرخیز اور ہریالی ہو جاتی ہے، اور یہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ حضرت کی آمد سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس محلے میں بھی ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہر گھر کو اللہ تعالیٰ دینی ماحول سے منور فرما دے، اور ہر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کلام پاک کا اور سنتوں کا اہتمام کرنے والا سب کو بنا دے۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں ان کے سامنے میں بہت زیادہ بولنا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، بس چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں مزید اور مختصر وقت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرت یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور حضرت کے مختصر سفر رہتے ہیں، حضرت کا مختصر مستقل طور پہ ہر جگہ جانا آنا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نے یہاں پہ اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دیا ہے۔ یقیناً میرے خیال سے جو بھی اس محلے کے بزرگان دین ہیں ان کی روحیں بھی آج خوش ہوں گی کہ اس ادارے میں حضرت جیسی مبارک شخصیت یہاں پہ تشریف فرما ہے اور تشریف لائی ہے، اور انشاءاللہ حضرت کا بھی یہاں پہ خطاب ہوگا، بیان ہوگا، اور آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے حضرت کی زیارت فرمائیں گی، اور علماء کی زیارت کی عبادت ہوتی ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو اگر خاموش بھی ہوں تو وہ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، کچھ ایسی ہی شخصیت ہمارے حضرت کی بھی ہے کہ حضرت کی خاموشی بھی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، اور پھر جب حضرت بولتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے منہ سے پھول جڑ رہے ہوں، اور ہر لفظ پھولوں کی طرح مہکتا ہے، اس میں پھولوں کی طرح خوشبو آتی ہے، اور وہ رگ و ریشے میں اس کی خوشبو بس جاتی ہے، اور جو ہر لفظ ہے وہ ہدایت کی روشنی بن کر دلوں میں اتر جاتا ہے، اور ایمان اور عمل کے اوپر انسان کو آمادہ کرتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے، روح کو غذا ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ سب خود انشاءاللہ اس کا بچشم خود ملاحظہ فرمائیں گی، لہٰذا میری آپ سب سے بس یہی گزارش ہے کہ بہت غور سے اور توجہ کے ساتھ میں حضرت کی بات کو سنیے گا، اور عمل کی نیت سے سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، اور اللہ سے دعا کے ساتھ سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت کی ہر بات پہ عمل کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائیں، اور حضرت سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت ہمارے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم حضرت سے تمام تر احترام کے واجبات کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری عزت مآب ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑی سی دیر فارغ کر کے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں اور سنی جائیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، گھر بنتا ہے اینٹوں کے جڑنے سے، لیکن گھر بستا ہے دلوں کے جڑنے سے۔ گھر بنتا ہے اینٹوں کے جوڑنے سے، لیکن بستا ہے دلوں کے جوڑنے سے۔ آج کی اس دنیا میں ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا کوئی نہ کوئی سولوشن ایجاد ہو چکا ہے۔ مثلاً 2 اینٹوں کو جوڑنا ہو تو سیمنٹ، 2 لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو فیویکول، 2 لوہے کی سلاخوں کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ، 2 پتھروں کو جوڑنا ہو تو ایروڈائٹ، 2 کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گلو اور گوند۔ غرض یہ کہ ہر 2 ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کا کوئی نہ کوئی کیمیکل سولوشن ایجاد ہو چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، دل کے کانوں سے سنیں، 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا دین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں سے
شوہر بھائی 3 دن کی جماعت میں جاتے ہیں، واضح تبدیلی ان کے اندر نظر آتی ہے۔ وہ جس جماعت کے ساتھی بنتے ہیں زندگی بھر بھائی بھائی کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ وہ آپس میں پہلے کچھ اور تھے، پہلے دشمن تھے، پہلے اجنبی تھے، لیکن 3 دن ساتھ رہے اور 3 دن کے اندر جو محنت ہوئی اتنا دین اندر آ گیا کہ ایک دوسرے ساتھی کو بھائی کہہ کے پکارنے لگے۔ تو 3 دن جماعت میں جاتے ہیں، 3 دن کا دین سیکھتے ہیں تو بھائی بھائی کہتے ہو جاتے ہیں، اور جب زندگیوں سے دین نکلتا ہے تو دل پھٹ جاتے ہیں۔ کس کے؟ سگے ان بھائیوں کے جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ میں پیر پھیلائے تھے۔ معلوم ہوا دین جتنا آتا ہے اتنا جوڑ پیدا ہوتا ہے، اور دین جتنا نکلتا ہے اتنا توڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو گھر بستا ہے، گھر بنتا ہے اینٹوں کے جڑنے سے، اور بستا ہے دلوں کے جڑنے سے، اور دل جڑتے ہیں دین کے آنے سے، دین کے زندگی میں اپنانے سے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے گھروں کے اندر ماحول کو دیندار بنائیں۔ ہمارے گھر کے اندر اسکرین ہے، ہمارے گھر کے اندر سب کے پاس موبائل فون ہے، ہمارے گھروں کے اندر وائی فائی کنیکشن ہے، ہمارے گھر کے اندر ہر فون میں انٹرنیٹ کنیکشن ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، انسٹاگرام ہے۔ ہر وقت ہر آدمی اسی میں لگا ہوا ہے، کوئی انسٹاگرام میں لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، اور قیمتی رات اور دن اسی میں ضائع کر رہے ہیں، قیمتی رات اور دن اسی میں ضائع کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے گھر بنے بنائے ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، بنے بنائے ہمارے دل جو ہے ویران ہو رہے ہیں۔ آج بچیوں کو یہ فرصت نہیں ہے کہ گھر کا کام کریں، بچیوں کو یہ فرصت نہیں ہے گھر کا کام کریں، ہاں اتنی فرصت ہے کہ وہ انسٹاگرام پہ ریل بنا کے اپلوڈ کریں۔ ان کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں، بس ان کو اتنی فرصت ہے کہ وہ دنیا بھر کے فیس بک کے اکاؤنٹ کھولیں، ان کو فالو کریں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلیت کو پہچانیں، اور ہم اپنے منشے کو پہچانیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت حاصل کریں۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً اللہ پاک نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، ان 18,000 مخلوق کے اندر ایک قسم انسانوں کی بھی ہے، اور اسی قسم میں اور آپ بھی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی محبت حاصل کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، یہ ہے اصل مقصد۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس مقصد پہ پورے اتر رہے ہیں؟ کتنے ہیں جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس مقصد کو پورا کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے نتیجہ بالکل 0/0 نکل رہا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے دلوں کو آباد کریں، ہم اپنے دلوں کو آباد کریں، اوقات کی قدردانی کریں۔ ہیرے اور جواہرات، سونے اور چاندی کے ٹکڑوں سے زیادہ قیمتی ہماری ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ، اور ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک صبح اور ایک ایک شام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے زندگی کے کتنے قیمتی لمحات ہمارے ایسے ضائع ہو گئے۔ جی آج کا دن ہم نے صبح کی تھی، آج ظہر کے بعد کا وقت ہے، آدھے دن میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ہم تمام اچھی طرح سے اپنا حساب کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک مرید ہیں شہر بڑودہ کے اندر، نوجوان بچہ ہے، اس کے والد صاحب چھوٹے موٹے بلڈر ہیں، وہ خود ٹیکسی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کی والدہ لیڈیز جم چلاتی ہیں۔ اس بچے نے ہم سے کہا کہ حضرت رمضان مبارک جب آتا ہے تو میرے والد صاحب میری والدہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو کل سے رمضان شروع ہونے جا رہے ہیں، کچن کے دروازے پہ تالا لگا دو، کوئی چیز کھانے کی پینے کی تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ٹائم، قیمتی ٹائم اس کو کیش کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے ہر مشروب کا، ہر معقول کا، ہر کھانے اور پینے والی چیز کا سارا کا سارا حلال بہترین انتظام باہر سے کر دیا ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ آ جایا کرے گی، تمہیں کچن میں وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا حضرت جب میری والدہ کو میرے والد صاحب کی طرف سے اتنی فیسلٹی ملی تو میری والدہ نے بھی پھر حد کی، اور کمال یہ دکھایا کہ روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، مہینے کے 30 قرآن پاک، اگر 29 کی عید ہوتی ہے تو 29 قرآن، اور 30 کی عید ہوتی ہے تو 30 قرآن پاک پڑھتی ہیں۔ یہ کتابوں میں پڑھی ہوئی بات
ज़माने माजी की, गुजरे हुए ज़माने की बात नहीं सुना रहा आपको, बल्कि इस ज़माने में आज भी मौजूद हैं। बल्कि इस सफ़र में आने से पहले उसी घर में मैं चाय पी के चला हूँ। मेरी माँ बहनों, जब आज के दौर में ऐसी मेरी माँ बहनें मौजूद हैं जो ये कर दिखा सकती हैं, तो आप भी तो उनका एक फ़र्द हैं, आप भी तो उसी किस्म के एक फ़र्द का हैसियत रखती हैं। आप क्यों ये काम नहीं कर सकती? हकीकत यह है कि हमने अपने दिल पर इसको लिया ही नहीं, हमने इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर किया ही नहीं, हमने अपने आप को अंदर से मोटिवेट किया ही नहीं। न मुझे अपने अल्लाह को राज़ी करना है, मुझे अपने नबी की रूह को खुश करना है, मुझे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है, मुझे पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सुन्नत के मुताबिक अपने आप को सजाना है। मेरी माँ बहनों, याद रखें, खूबसूरत आँखें वो नहीं हैं जिसमें काजल भरा जाए, खूबसूरत आँखें वो नहीं हैं जिसको सुरमे से सजा जाए, बल्कि खूबसूरत आँखें वो हैं जिसमें हया का सुरमा पड़ा हुआ। और कद ऊंचा, ऊंची हिल वाली, ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहनने से कद ऊंचा नहीं हुआ करता, कद ऊंचा तो बुलंद अखलाक अपनाने से हुआ करता है। हया की चादर हम सर पे ओढ़ें, हया के सुरमा आंखों में लगाएं और हम अपने आप को सुन्नत का पैकर बनाएं। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का चलता फिरता अपने आप को नमूना बनाएं। फिर देखिए घर के अंदर, ज़िंदगियों के अंदर कैसी बरकत आती है। यकीनन मेरी माँ बहनें, आपकी कुर्बानियाँ कम नहीं हैं। जिस वक्त आपका निकाह हुआ, जो मेरी बहनें वो हैं जो निकाहशुदा हैं, जिनके निकाह हो चुके हैं, शादीशुदा हैं, आपने कोई मामूली कुर्बानी नहीं दी। मेरी अहलिया ने एक मतलब मुझसे पूछा कि आपको मालूम है जब लड़की अपने घर से रुखसत होकर घर से निकलती है तो वो कैसा मंजर होता है? मैंने कहा तो तुम रुखसत हुई थी अपने घर से, मुझे तो नहीं पता कि लड़की जब रुखसत होती है तो क्या मंजर होता है, आप बताओ। का एक जिंदा जनाजा होता है जो अपने पैरों से चलकर बाहर निकलता है, एक जनाजा तो वो है जो 4 कंधों पे सवारी करके बाहर निकलता है, और एक जनाजा वो है जिस लड़की का निकाह होता है और अपने घर से रुखसत होकर अपने दूल्हे की गाड़ी में बैठ कर जाती है। यूँ समझो कि वो भी एक जिंदा जनाजा है जो अपने पैरों से निकला है। इसलिए कि माँ बाप के दिल पर जो सदमा होता है वो तो माँ बाप ही बता सकते हैं। उस दिन घर के अंदर खाना नहीं खाया जाता, और खाने वाले खाते होंगे जो खाते होंगे, लेकिन माँ और बाप तो गम खाते हैं कि आज वो बेटी जिसने 18-20 साल की बहारें इसी आंगन में गुजारी, आज वो बच्ची हमसे जुदा हो रही। तो मेरी माँ बहनों, आपने कोई मामूली जो है कुर्बानी नहीं दी, बहुत बड़ी कुर्बानी आपने दी हैं। आपने अपनी प्यारी माँ को छोड़ा, प्यारे बाप को छोड़ा, प्यारे भाई बहनों को छोड़ा, अपने खेल खिलौनों को छोड़ा, प्यारे आंगन को छोड़ा, अपने प्यारे घर, कमरे और बेड को छोड़ा। और ये सब कुछ इसलिए छोड़ा कि आपके वालिद ने आपके कान में ये कह दिया था, बेटी आपका निकाह हो चुका और आपके ज़िंदगी का साथी दुल्हा दरवाजे के बाहर गाड़ी का लेकर इंतज़ार कर रहा है, अब बेटा तुम्हें बकिया ज़िंदगी उसके साथ गुजारनी। जब ये बात बाप ने कह दी तो बेटी भारी कदमों के साथ उठी अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए कि जब मेरे अब्बा ने मेरे कान में अल्लाह का हुक्म सुना दिया, अब मुझे ज़िंदगी भर इस हुक्म पर अमल करना है। लिहाजा वो चल कर जाती है तो कितनी बड़ी कुर्बानी होती है। मेरी माँ बहनें जिस बात को सुन रही हैं, शायद उनको मंजर याद आ रहा होगा जिस दिन अपने घर से वो रुखसत हुई थी, जिस दिन वो अपने घर से निकली थी, क्या उनके दिल पे बीती होगी और माँ बाप के दिल पे क्या बीती होगी। तो इतनी बड़ी कुर्बानी देकर जब आप शौहर की खिदमत में आई और शौहर के घर को आबाद किया, अब कुछ काम थोड़े से और आगे करने, और वो ये करने हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक सुन्नतों के मुताबिक ढालें, दीन के तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। इसलिए कि एक कुर्बानी तो आपकी इब्तदा में वो लगी जब अपने माँ बाप को से रुखसत होकर आप शौहर के पास आई। अब शौहर के घर में दूसरा काम आपको ये करना है कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। चप्पल पहने तो दाएं पैर में, निकालें तो बाएं पैर से पहले निकालें, कमीज़ पहने तो दाएं आस्तीन में पहले, बाएं में बाद में डालें। जब निकालें तो बाएं से पहले निकालें, दाएं से बाद में निकालें। जब तक ये पहने रहेंगी सुन्नत पर अमल करने का अजर मिलता रहेगा, जब तक निकाले रहेंगी सुन्नत पर अमल करने का अजर मिलता रहेगा। टॉयलेट में जाना है तो बायां कदम पहले आगे बढ़ाएं, कदम बढ़ाने से पहले दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, और दुआ पढ़कर बायां कदम आगे बढ़ाएं।
جتنی دیر بیت الخلاء میں بیٹھی رہیں گی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ خیر، تو سنتوں کا اہتمام کریں، نیز شوہر کا دل جیتیں، شوہر کا دل جیتیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہماری ماں بہنوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ وہ جس دن دلہن بنتی ہیں شوہر کے لیے بس اسی دن سنورتی ہیں، زندگی میں پھر کبھی شوہر کی نیت سے نہیں سنورتی۔ سنورتی کس کے لیے ہیں؟ جب کبھی کسی فنکشن ہال میں جاتی ہیں، شادی خانے میں جاتی ہیں، تو وہ شوہر کی نیت سے نہیں سنورتی، بلکہ اس لیے لوگ دیکھیں تو وہ پسند کریں۔ میری ماں بہنوں، باوضو ہوں، شریعت کا حکم ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے ادا کر رہا ہوں۔ جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی آنکھوں میں اچھا لگنے کے لیے، کسی اور کی نگاہوں میں جچنے کے لیے اگر وہ میک اپ کرتی ہیں، اچھا لباس پہنتی ہیں، بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے۔ معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا عورت کے اندر حرام جذبہ موجود ہے۔ اور وہ کیا؟ جب وہ اچھے کپڑے پہن کر، زرق پر لباس پہن کر، فل میک اپ کر کے، بے پردہ ہو کر، بال بکھیر کر، جلوہ بکھیرتے ہوئے راستے پہ نکل رہی ہے، تو وہ مردوں کو، ساری دنیا کے مردوں کو، اپنوں کو اور پرایوں کو، اہل ایمان کو اور بے ایمانوں کو، جوانوں کو اور بوڑھوں کو، گویا سب کو یہ دعوت دے رہی ہے، اے آنکھ والو مجھے دیکھو اور میری تصویر اپنی آنکھوں کے کیمرے سے کلک کر کے اپنی میموری میں محفوظ کر کے لے جاؤ، اور راتوں کی تنہائیوں میں جب فرصت ملے تو میرے ساتھ کھیلنا، مجھے یاد کرنا، میرے ساتھ کھیلنا۔ گویا وہ دعوت زنا دے رہی۔ اور جس نے حیا کی چادر اوڑھ رکھی ہو، جس نے حیا کا حجاب پہن رکھا ہو اور اوڑھ رکھا ہو، کیا مجال ہے کہ وہ اپنے بدن کی کوئی جھلک بھی کسی کو دکھا دے؟ آج کل گھر جو ہیں جہنم کے نمونے اس لیے بن رہے ہیں، گھروں کے اندر بے سکونی اس لیے ہے، بے اطمینانی اس لیے ہے کہ شوہر مرد کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتی، اور مرد بیوی کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا۔ کیا مطلب تیار نہ کرنے کا؟ ذرا اس کو تھوڑا سمجھیں۔ ایک شوہر شام کو 5 بجے 6 بجے شاپ سے تھکا ہارا آتا ہے۔ اب دن بھر عورت نے اپنے گھر کے کام کاج سمیٹنے ہوتے ہیں، اس نے کھانا بھی پکا لیا، صفائی ستھرائی بھی کر لی، بیڈ شیٹ بھی تبدیل کر لی۔ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خود صاف ستھری ہو، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ باتھ لے، غسل کر لے، ہلکا پھلکا میک اپ کر لے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والے، اور اس کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت میں لگی رہے، درود شریف پڑھتی رہے، مصلی پہ بیٹھی رہے۔ شوہر جب انٹر ہوگا سلام کر کے گھر میں مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دے، وہ اس کا استقبال کرے، اس کو پانی پیش کرے، موسم ٹھنڈا گرم اس کے اعتبار سے اس کا اکرام کرے، چائے پیش کرے، کافی پیش کرے، بہت زیادہ گرمی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہے، لیمن واٹر پیش کرے۔ اب جو عورت اتنا اکرام کرے گی اپنے شوہر کا دماغ خراب ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور پہ ڈورے ڈالتا پھرے، اس کا دماغ خراب ہے وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور سے عشق و مستی لڑاتا پھرے۔ تو ایک کمی یہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو مینٹین کر کے شوہر کی نظر میں جچنے کے لیے تیار کر کے نہیں رہتی۔ نیز شوہر کی کمی ہے کہ جب وہ آتا ہے تھکا ہارا آیا اور آڑا ٹیڑھا ہو کے لیٹ گیا، یہاں تک کہ نماز بھی قضا کر دی، چھوڑ دی، اسی میں سو گیا۔ بیوی کو ترس آیا، کسی طرح خوشامد کر کے اٹھایا، کچھ تو کھا لو، کھایا پیا اور پھر سو گیا، اور وہ اسی گندے کپڑوں کے ساتھ، انہی میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ، انہی پسینے والے بدبودار کپڑوں کے ساتھ وہ چاہتا ہے میری بیوی کے ساتھ میں محبت کا معاملہ کروں۔ اب جب شوہر کے اندر مرے ہوئے کتے جیسی بدبو آ رہی ہے تو کیا بیوی خاک اس کی طرف رغبت کا اظہار کرے گی؟ اسی طرح جب عورت کا حال یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا رہنا پسند نہیں کرتی، وہ صاف ستھرے انداز سے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتی، بہت سارے شوہر ایسے لطیف مزاج کے، ایسے اعلیٰ قسم کے ذوق کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اب پھر یہ سوچتی ہے میرے شوہر کا کسی سے افیئر چل رہا ہے، اس لیے مجھے لائق نہیں کرتے، مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ کی بندی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ذات حلال طریقے سے گھر میں موجود ہو اور شوہر اس کو لائق نہ کرے، شوہر اس کو پسند نہ کرے؟ پانی دونوں جگہ مر رہا ہے، کمی دونوں میں ہے۔ شوہر کو صاف ستھرا رہنا نہیں آیا اور بیوی کو صاف ستھرے انداز سے اپنے آپ کو پیش کرنا نہیں آیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ مرد سارے کام کاج سے جب تھکا ہارا اپنے گھر پہ لوٹے تو سب سے پہلا کام گھر میں جانے کے بعد یہ کرے کہ وہ واش روم جائے، فارغ ہو، غسل کرے، صاف ستھرے انداز سے اپنے آپ کو بیوی کے سامنے پیش کرے،
اور بیوی کو چاہیے کہ روزمرہ کے جو کپڑے اس کے روٹین کے پہننے کے ہیں وہ پہلے سے غسل خانے کے دروازے پر ہینگر پہ لٹکا کے رکھے، وہ ان کپڑوں کو استعمال کرے، اور اس میں نیت یہ ہو، ایک تو یہ کہ میرے بچوں کا مجھے دیکھ کے دل خوش ہو، دوسری بات یہ کہ میں مسجد میں جاؤں تو مسجد میں جو مسجد کے مصلی ہیں، نمازی ہیں، صف میں کھڑے ہونے والے ان کا دل خوش ہو، ان کو راحت پہنچے۔ جب یہ دو تین نیتیں کر کے کوئی بندہ صاف ستھرا اپنے آپ کو پیش کرے گا تو اس سنت کا اور اس حسن نیت کا اثر تمام کے دلوں پہ ظاہر ہوگا۔ نیز بیوی کو چاہیے کہ وہ سارے کام کاج شوہر کے آنے سے پہلے نپٹا کے رکھے۔ میں ایک بات ظرافت کے طور پہ کہا کرتا ہوں، آج کل کے عورتوں کا یہ حال ہے، شوہر گھر سے باہر نکلا اور وہ اپنے فون میں لگ گئیں، سارا دن واٹس ایپ دیکھتی ہیں، سارا دن فیس بک چلاتی ہیں، سارا دن جو ہے یوٹیوب چلاتی ہیں، انسٹاگرام پہ لگی رہتی ہیں، اور شام کو جب شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو جھوٹی وفاداری دکھانے کے لیے وہ فوراً اپنے کام کاج میں لگتی ہیں۔ اب ایک پائچہ شلوار کا اونچا، ایک نیچا، اور گلے میں دوپٹہ پڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، شوہر گھر میں انٹر ہوتا ہے تو سہم جاتا ہے، یہ میرے والی ہے یا کام والی؟ وہ پہچان بھی نہیں پاتا کہ یہ میری گھر والی ہے یا کام والی، اور یہ حقیقت میں اس کو دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا دن تو وہ فارغ رہی، سارا کا سارا دن تو وہ فون پر رہی، اب شام کے وقت اپنے شوہر کی نظر میں جچنے کے لیے وہ کام لے کر بیٹھی ہیں۔ یاد رکھنا، شوہر بھی کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہوتا، وہ سب سمجھتا ہے۔ اس لیے اپنے شوہر کی وفاداری کریں، اس کا دل جیتیں، خود اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے آپ کو ہر وقت مینٹین کر کے رکھیں، اور اپنے آپ کو مینٹین کرنے میں نیت یہ ہو، میرا شوہر مجھ سے خوش ہو جائے، میرا شوہر مجھ سے خوش ہو جائے، میرا شوہر مجھ سے خوش ہو جائے گا، میرا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کی نظر میں اچھا لگنے کے لیے ہر وہ ادا اپنائے جس کے ذریعے سے جائز ادا اپنائے جس کے ذریعے اس کا دل خوش ہوتا۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، شوہر کو شوہر بننا نہیں آیا اور بیوی کو بیوی بن کر رہنا نہیں آیا۔ شوہر کا حال یہ ہے، ساری دنیا کو ہیلو ہائی کرے گا، راستے میں مسکرا کے سلام کرے گا، چائے پانی کا پوچھے گا، اکرام کرے گا، سب کچھ، اور گھر میں داخل جب ہوگا تو کمانڈر بن کر آئے گا، منہ بنا کر، منہ بگاڑ کر آتا ہے جیسے کوئی کڑوی دوائی پی کر آیا، سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ابو ابو کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو دھتکار دیتا ہے، چلو پرے ہٹو۔ بیوی مسکرا کے بات کرتی ہے، دماغ خراب ہو گیا، ہر وقت ہاتھ پھاڑتی رہتی ہے، اور کوئی کام ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے، یہ انداز ہے شوہر کا اپنی بیوی سے خطاب کرنے کا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گھر کے اندر ہم کیسے رہیں یہ طریقہ بھی سکھایا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر سے اندر تشریف لاتے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو خندہ پیشانی کے ساتھ ٹینشن فری گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ لڑتے ہیں دکان پر، لڑتے ہیں جاب شاپ پر، لڑتے ہیں سائٹ پر، اور غصہ لے کے آتے ہیں گھر میں اور اتارتے اپنے بیوی بچوں پر۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ سارے کے سارے ٹینشن گھر کی دہلیز کے باہر چھوڑ دینے چاہیے، اور مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ بہترین انداز سے گھر کے اندر انٹری مارنی چاہیے، انٹری لینی چاہیے، اور السلام علیکم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بلند آواز سے گھر میں داخل ہوں، تاکہ گھر والوں کے سارے غم دور ہو جائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیروں سے چمٹ جائیں، لپٹ جائیں، ہمارے ابو آ گئے، ہمارے ابو آ گئے، بیوی کو خوش ہو، میرے سر کا تاج آ گیا۔ یہ ہونا چاہیے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ داخل ہوتے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کو کلمے کی دعوت دی جا رہی تھی، لوگوں کو ایمان کی طرف رغبت دلائی جا رہی تھی، تو کسی نے محبوب کے ساتھ میں مس بہیو کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حساس دل پر اس کا اثر پڑا، اور اس کے چہرے پہ بھی اس کا اثر ظاہر ہوا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو چہرے پر اداسی تھی۔ جب آئے گھر میں تو حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارے آج آپ گھر میں کس طرح سے انٹری لے رہے ہیں؟ آپ اس طرح سے تو نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ آج میں خلاف عادت آ رہا ہوں۔ فوراً یوٹرن لیا، مڑے چند قدم پیچھے گئے، اور پھر سیدھے ہوئے، اور پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکراتے ہوئے انداز سے سلام پیش کیا۔ تو حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اب ہوئی نا کوئی بات، معلوم ہوا یہ محبوب کا طریقہ رہا ہے۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر اسی طریقے کو اپنا لیں تو میں قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہمارے گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے۔ کتنے شوہر ناراض رہتے ہیں اور مہینوں مہینوں ناراض رہتے ہیں۔ بھئی ناراض تو کس گھر میں نہیں ہوتے، دل تو کس گھر میں نہیں ٹوٹتے؟
ایک ٹوکری کے اندر، ایک باسکٹ کے اندر اگر کچھ برتن رکھے ہوئے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں آواز نہ ہو۔ ایک گھر کے اندر چند افراد رہتے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو۔ لیکن اونچ نیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی کو اپنا زندگی کا ایک مدعا بنا کر اور اسی کو موضوع بنا کر اب نفرت کرنے لگے۔ نہیں، اگر ناراض ہوتے ہیں تو یہ بھی سوچ لینا چاہیے جتنا میں اپنی بیوی پر غصہ ہوں، شوہر یہ سوچے جتنا میں اپنی بیوی پر غصہ ہوں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ میری نااہلی پر غصہ ہے، میری نافرمانی پر غصہ ہے۔ اگر اللہ پاک نے اپنا غصہ ظاہر کر دیا تو میرا کیا بنے گا، یہ سوچنا چاہیے۔ نیز بیوی کو اس جذبے کے ساتھ معاف کرنا چاہیے، وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی سمجھ کے اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا بندہ سمجھ کے اپنے بندے کو معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو صلح پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے۔ تو معاف کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، دل کے اندر کشادگی ہونی چاہیے، اور دل جو ہے بہت اعلیٰ ظرفی کے ساتھ مرد جو ہے اس کو چاہیے اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ زندگی گزاریں، ورنہ بہت جلد گھر جہنم کا نمونہ پیش کرنے لگتا ہے۔ میں ایسے گھرانے سے واقف ہوں جو کئی سال سے نفرتیں چل رہی ہیں، کئی سال سے نفرتیں چل رہی ہیں، لوگ اپنی بیویوں کو اپنے میکے چھوڑ کر آ گئے ہیں اور اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ ان کی بیوی کبھی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے دوست، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سوری کرنے، معافی مانگنے کا مزاج ہونا چاہیے، اور جو بندہ پہل کرتا ہے اس میں اس کے مغفرت کے وعدے ہیں۔ بہرحال تو شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ نرمی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی جو ہے اکرام کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کی محبت کے جذبات کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، نیز خندہ پیشانی کے ساتھ گھر میں انٹر ہوں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا کریں، اور چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ یہ گھر کو جنت بنانے کا ایک آسان سا حل اور طریقہ ہے۔ نیز جس گھر کے اندر روزانہ تلاوت ہوتی ہے، ڈیلی بیس پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر جنت کا نمونہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جب قرآن پاک بندہ کوئی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان گھروں کے اندر۔ اب اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں اور زحمت بھی رہے، یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ایک گھر کے اندر اجالا بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو گھر کے اندر اجالا ہوگا یا اندھیرا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر یا تو معصیت کا اندھیرا ہوگا یا اللہ کی محبت کا اجالا ہوگا، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، سنتوں کے اہتمام کا معمول بنائیں، نیز بزرگان دین علماء کرام سے پوچھ کر کوئی ایسی کتاب کا انتخاب کریں جس کو روزانہ 5-10 منٹ پڑھا کریں۔ اور کتاب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، کتاب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کتاب پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سینٹنس کو، ایک فقرے کو، ایک پیراگراف کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ایک فقرہ آپ نے پڑھا، پیراگراف پڑھا، پڑھنے کے بعد کہیں بچوں بہت پیاری بات کہی، اس کو پھر سنیں۔ تو جیسے آپ یہ کہیں گے رک کر، تو ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ نے پڑھا تو اس کو غفلت سے سنا ہو، جب دوبارہ پڑھیں گے تو وہ سب کیسے متوجہ ہو جائیں گے۔ مزید کئی مرتبہ امتحان لینے کے لیے کسی بچے سے یہ بھی کہہ سکتے یہ جو میں نے پڑھا آپ نے اس کو کیا سمجھا، تو ایک دم سے خیال آئے گا ہو میں نے تو غفلت کے ساتھ سنا تھا۔ اب جب غفلت کے ساتھ سنا اور وہ بتا نہیں سکے تو آپ کہیں دیکھو یہی حاضر رہا کرو، بیٹھے یہاں رہتے ہیں اور دماغ کہیں اور جگہ پرواز کرتا ہے تو یہ چیز ٹھیک نہیں۔ تو اس طرح سے حضوری قلب کے ساتھ وہ سننے والے بنیں گے۔ ورنہ کئی مرتبہ بہت آسان ہوتا ہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گئے، تعلیم چل رہی ہے اور کئی مرتبہ کسی کی پشت کے پیچھے بیٹھ کے فون چل رہا ہے، کسی پشت کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے میسیجز چل رہے ہیں، تو وہ تعلیم نہیں، وہ تعلیم کرنے والا اس کو ثواب مل رہا ہوگا، اس کو فائدہ ہو رہا ہوگا، سننے والوں کو تو ڈھیلے کا بھی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سن کہاں رہے، وہ تو بس بیٹھے ہوئے ہیں، جسمانی حاضری لگائے ہوئے ہیں، روحانی حاضری ان کی کہاں ہے۔ اس لیے آج کل مجالس کے اندر جو نفع نہیں ہو رہا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سننے والے بغیر نیت کے بیٹھ رہے ہیں اور بغیر تیاری کے بیٹھ رہے ہیں، بغیر ارادے کے بیٹھ رہے ہیں، بغیر دعا کے بیٹھ رہے ہیں، بس حاضری لگا کے آ رہے ہیں کہ ہم بیان میں گئے تھے، ہم تعلیم میں گئے تھے، باقی ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے ابتدا میں کیا کہا تھا، درمیان میں کیا کہا تھا،
انتہا میں کیا کہا تھا، واقعہ کیا سنایا تھا، اس سے نتیجہ کیا نکالا تھا، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ بس وہ چند چہرے دیکھ کر مسافے کر کے گلے مل کر معانقے کر کے وہ چلے آئے اور اپنے گھر کی دعوتیں ایک دوسرے کو بانٹ دی۔ ہمارے گھر آنا، بہت دن ہو گئے آپ کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے گھر نہیں آئے، ہمارے گھر کی آپ نے چائے نہیں پی، پیالی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ بس یہ رسمی طور پر یہ ساری باتیں کہہ کر آ جائیں گی۔ باقی دین کی محفلوں میں دھیلے کا بھی نفع نہیں ہو رہا۔ نفع اس لیے نہیں ہو رہا، نہ تو یہ نیت کر کے بیٹھ رہے ہیں پیارے اللہ آج کی اس مجلس میں کوئی ایسی بات سنا دیجئے جو کانوں کے راستے سے دل پر جا کر اثر انداز ہو اور دل پر ایسی لگے کہ اس کا اثر زندگی بھر باقی رہ جائے۔ یہ نیت ہونی چاہیے، یہ دعا ہونی چاہیے، لیکن ایسی نیت کر کے، ایسی دعا کر کے دینی محفلوں میں شرکت ہی نہیں کر رہے تو کہاں سے نفع ہوگا؟ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے گھر کے اندر کسی نہ کسی کتاب کی تعلیم کا وقت جاری کریں، چاہے عشاء بعد ہو، چاہے مغرب بعد ہو، سب کے سب جب مل کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں تو اسی وقت جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ دھو کر وہیں بیٹھ جائیں کہ بھئی کچھ بات سن لو، اس لیے کہ ابھی بیٹھنے کا مزاج بنا ہوا ہے۔ تو جب اس طرح سے بیٹھیں گے جی اور اسی وقت کچھ بات ہوگی تو انشاءاللہ ضرور روزانہ کوئی نہ کوئی بات جب دماغ میں پہنچے گی، دل میں اترے گی تو انشاءاللہ وہ عمل میں بھی آئے گی، اور جب عمل میں آئے گی تو اسی سے زندگی سنورتی چلی جائے گی، اسی سے زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ اب یہ مطالعہ کرنے کا خود بھی مزاج بنائیں، بزرگوں کی کتابیں، ملفوظات ان کے پڑھیں، اس سے روح کے اندر تازگی آتی ہے، اور بزرگان دین کی نیک صحبت کا یہ نعم البدل ہے، ان کی کتابوں کا پڑھنا، ان کی کتابوں کا پڑھنا بھی ایسا ہے جیسے کہ اس بزرگ کی خدمت میں ہم بیٹھے رہے۔ راجستھان کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حاجی عبدالغفور صاحب، حاجی عبدالغفور صاحب۔ میں نے ان کا وہ گھر دیکھا ہے جس گھر میں وہ آرام کرتے تھے، جودھ پور ریلوے اسٹیشن سے بالکل سامنے ہی اشرف منزل کر کے انہوں نے ایک پوری کالونی بنائی اور اپنے بچوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو سب کو گھر دیا الاٹ کیے، اور پوری کی پوری کالونی کا نام جو ہے اشرف منزل ہے۔ اس میں ایک مسجد بنائی اور ایک حجرے میں بیٹھا کرتے تھے، دیکھنے میں ایسا لگتے تھے جیسے وہ اس کالونی کے وہ واچ مین ہوں، لیکن حقیقت میں یہ کہ وہ اللہ کے ولی آدمی تھے۔ کسی زمانے میں گومتی کے اندر بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور ندوۃ العلماء جو یہاں دینی تعلیمی ادارہ ہے اس کی بنیادیں بہت کمزور پڑ گئی تھیں، تو ان کو بلایا گیا اور ان کو دکھایا گیا۔ وہ پڑھے لکھے کوئی انجینئر نہیں تھے لیکن تجربے کار جو کانٹریکٹر تھے، اس کو دیکھا اور کہا کسی اچھے سے مستری کو بلائیے، میں کچھ بتا دیتا ہوں اس کے مطابق وہ کرے تو یہ ساری کی ساری عمارت ڈیمولش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ جو آج عمارت کھڑی ان کے مشورے سے تعمیر ہوئی تھی۔ یہ حاجی عبدالغفور صاحب چھوٹے سے بچے تھے، مکتب پڑھنے کے لیے گئے، پہلے ہی دن استاذ نے ایسا مارا کہ کپڑے خراب ہو گئے۔ جب گھر پر آئے تو نانی اور دادی نے فیصلہ کر لیا کہ بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیے، اب کبھی مدرسے جانا نہیں ہے۔ تو استاذ کی مار بچے کی تعلیم سے محرومی کا باعث بنی، افسوس۔ لیکن یہ بچے یعنی حاجی عبدالغفور جب چھوٹے سے ننھے سے مننے سے بچے تھے، ان کے اندر شوق اتنا تھا کہ یہ مکتب میں پڑھنے والوں کو جب دیکھتے واپس لوٹ رہے ہیں تو ان سے پوچھتے اس کو استاذ نے کیا پڑھایا، اس کو کیسے ملاتے ہیں، اس کو کیا پڑھایا، اس کو کیسے بولتے ہیں، اور اس طرح کرتے کرتے ان کو حروف شناسی آ گئی، اردو پڑھنا آ گیا۔ بہت ذہین تھے، اردو پڑھنا آ گیا، لیکن لکھنا زندگی بھر نہیں آیا، لکھنے سے محروم رہے۔ اللہ کی شان، جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے اس زمانے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اور ان کے 4 صفحے 8 صفحے کی نصیحتوں کے ملفوظات پر مشتمل کتابچے چھپتے تھے، تو وہ کسی طرح ان تک پہنچتے تھے ڈاک کے ذریعے، اور یہ اس کو پڑھتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے اور اس کا اثر لیتے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کتابیں پڑھ پڑھ کے ایک اللہ کے ولی سے محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے میں راجستھان کا علاقے کا سفر ہوا تو ان کو پتہ چلا یہ حضرت کے پاس پہنچے، اور جیسے پہنچے حضرت کو دیکھ کر عجیب و غریب دل کی دنیا بدلی۔ حضرت کے قریب ہوئے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور حضرت سے کہا حضرت مجھے آپ سے محبت ہے، حضرت میں آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں، آپ کی ملفوظات پڑھتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ مجھے بیعت فرما لیجئے۔ حضرت نے پہلی ملاقات میں جی خلاف معمول، زندگی میں شاید پہلا شخص تھا جس کو اس طرح بیعت کیا، بیعت فرما لیا، کچھ نصیحتیں فرما دی،
کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ ملفوظات پڑھتے رہے۔ اور عجیب بات یہ کہ اپنے حالات کی حضرت کو ہر مہینے برابر خبر دیتے رہے، خط لکھتے رہے۔ خط خود لکھنا تو نہیں آتا تھا، حضرت جواب دیتے تو پڑھتے خود تھے، لیکن لکھواتے کسی لکھنے والے سے تھے۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انہوں نے جو عمل کیا، اپنے احوال بھیجے ہیں، یہ ماشاءاللہ پختہ کار بن چکے ہیں۔ ایک خط کے اندر حضرت نے ان کو اجازت خلافت نامہ بھیجا۔ حاجی عبدالغفور صاحب نے اس کو پڑھا تو کانپ گئے، فوراً کسی سے لکھوایا جوابی خط، اور جوابی خط میں لکھوایا، حضرت میں اس قابل نہیں ہوں، آپ مجھ پر اعتماد فرما رہے ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دے رہے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اس قابل نہیں ہو تبھی تو یہ ذمہ داری سپرد کی ہے۔ جب ہر وقت اس بات کا احساس ہوگا میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، تبھی تو قابل بننے کی کوشش کریں گے۔ پھر آگے لکھا، حضرت میں ذات کا تیلی ہوں، اور تیلی برادری کو ہمارے یہاں بہت گھٹیا سمجھا جاتا ہے، تو میری بات کو کون سنے گا؟ حضرت نے فرمایا، بہت سارے تیل گھی سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات اور تھی جو میرے اس وقت ذہن میں نہیں رہی، وہ فرمائی، اس کا بھی حضرت نے رد بیان فرمایا۔ یعنی بھاگنا بہت چاہا، کہیں بھاگنے نہیں دیا، راہ مفر بند کر دی اور گھیر کے بٹھا دیا کہ دین کا کام کرے۔ اللہ کی شان۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب آگے ذرا سمجھیے دھیان سے، جب یہ دین پر پختہ ہو گئے اور لوگوں کو دین کی باتیں سناتے سمجھاتے، بزرگان دین کی کتابیں پڑھ کے لوگوں کو سناتے، تو کتابیں پڑھ کر ان کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ میں ناقص ہوں، میں ادھورا ہوں، مجھے اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور آگے اس لیے نہیں بڑھ پا رہا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے رات دن انہی کے اندر مصروف رہتا ہوں، تو اللہ کی محبت میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، لہٰذا مجھے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن پھر خیال آیا، بیوی بچوں کا نان نفقہ، ان کا خرچہ صرفہ، یہ تو میرے ذمہ حقوق واجبہ میں سے ہیں، ان کو چھوڑ کے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ لہٰذا اپنے خیال پر اور ارادے پر عمل نہیں کیا۔ کچھ مہینے کے بعد ایک کتاب ان کے مطالعے میں آئی، حیات ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس زمانے کے جو خلیفہ تھے انہوں نے ان کو نکال دیا تھا مدینے کے باہر، ایک خاص حکمت کی وجہ سے باہر نکالا۔ بس انہوں نے یہ پڑھ لیا کہ ان کو نکالا گیا تھا یا وہ مدینے کے باہر رہتے تھے، اور آگے پیچھے حکمت کیا تھی، کس نے نکالا تھا، کیوں نکالا تھا، وہ خود سے گئے تھے، کسی نے نکالا تھا، یہ سب اس پہ توجہ نہیں کی۔ بس یہ دیکھا کہ وہ بھی مدینے کے باہر جنگل میں رہتے تھے، کیا مزہ آتا ہوگا، کتنی عبادت کرتے ہوں گے، کیسی مناجات کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کیسی عبادت کرتے ہوں گے، بس مجھے بھی تو یہی کرنا ہے۔ تو وہ ارادہ پھر سے جنم لیا اور پھر سے تازہ ہوا، اور چنانچہ رات کو گھر میں گئے، بیوی بچے سارے کے سارے سو رہے تھے، سب کو ایک نظر دیکھا، گھر کے اندر کل جمع پونجی 40 روپے کی شکل میں تھی، اس میں سے 4 یا 5 روپے نکالے سفر خرچ کے طور پر، بقیہ سب چھوڑ دیے اور بچوں کو اللہ حافظ کر کے نکل گئے سفر پر۔ سوچا سامنے ریلوے اسٹیشن ہے گھر کے، یہاں سے اگر بیٹھوں گا دہلی کی طرف جانا تھا، ارادہ یہ تھا کہ پہلے تھانہ بھون جاؤں گا، شیخ کی خدمت میں لمبی مدت رہوں گا، اس کے بعد صحرا دریا جنگل اللہ کی محبت میں گھومتا پھروں گا، ارادہ یہ تھا۔ اب سوچا اگر گھر کے سامنے جو اسٹیشن ہے یہاں سے بیٹھتا ہوں ٹرین میں، تو جب میری ڈھونڈ مچے گی تو ہو سکتا ہے کوئی دیکھنے والا کہہ دے میں نے فلاں رات کو اتنے بجے فلاں ٹرین میں ادھر کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، چڑھتے ہوئے، تو ہو سکتا ہے لوگ اسی سمت میں مجھے تلاش کرنا شروع کریں اور آ لیں، مجھے پکڑ لیں۔ لہٰذا 40 میل پیدل چلے اور دور کسی ان نون اسٹیشن سے کسی ٹرین کو پکڑ کر دہلی پہنچے۔ رات بھر ٹرین کا سفر ہوا، صبح میں پہنچے، تحقیق کی پتہ چلا سہارنپور کی طرف جانے والی، تھانہ بھون کی طرف جانے والی ٹرین شام کو 6 بجے۔ اب صبح سے لے کے شام تک کا وقت کیسے گزارے؟ تو ایک مسجد میں پڑے رہے، 2 کتابیں ساتھ میں لی تھی، ایک کلیات امدادیہ اور ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل کوئی کتاب۔ اللہ کی شان، کتاب پڑھتے رہے، کلیات امدادیہ پڑھتے رہے، ایک حکایت پہ نظر پڑی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی کہ ایک نوجوان شخص کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے، لہذا اپنی بیوی کو طلاق دے کر، گھر کو چھوڑ کر، علاقے کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں نکل گیا۔ ایک لمبی مدت گھومتا رہا، پھرتا رہا۔ ایک دن ارادہ ہوا کہ اپنے گاؤں چلتا ہوں، لہذا گاؤں میں جیسے انٹر ہوا، ایک شخص کی نظر اس پہ پڑی، اس نے سوچا یہ کوئی درویش ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے،
لہٰذا جب اس کو دیکھا، دیکھتے کے ساتھ ہی فوراً کہا حضرت آج آپ میرے گھر پہ مہمان ہیں، ہاتھ پکڑ کے گھر لے کر آیا۔ اب اس شخص نے اپنے کندھے پہ ایک جھولی لٹکا رکھی تھی، اس کو اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، میلے کپڑے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوا، اللہ کی شان، جس عورت کو یہ طلاق دے کر گیا تھا اس عورت کا نکاح اسی شخص کے ساتھ اسی گھر میں ہوا تھا۔ تو جب اس عورت کی نظر پڑی، اس نے دیکھا اوہ یہ تو بہت پرانا کھلاڑی آیا ہے، وہ پہچان گئی، لیکن اس نے اظہار کسی کے سامنے کچھ نہ کیا۔ رات کو کھانا پانی دیا، بستر بچھا دیے، صحن میں سو گئے۔ فجر کی نماز میں مسجد کے لیے دونوں شوہر بھی اور یہ شخص بھی، سابقہ شوہر، یہ دونوں نماز پڑھنے گئے۔ اس نے جھولی دیکھی کہ اس میں کیا ہے، پھر سوچا کہ نہیں کسی کی امانت ہے، انہی سے پوچھوں گی کہ یہ کیا ہے۔ تو گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، کہا بابا اس جھولی میں آپ کیا لیے پھر رہے ہو؟ تو اس نے فوراً اس کو انڈیل دیا، خالی کیا اور کہا بھی بڑی بھی یہ سوئی ہے، یہ دھاگا ہے، کبھی کپڑے پھٹ جائیں تو ضرورت میں یہ کام لگے، یہ چھوٹے چھوٹے برتن ہیں، یہ مرچ ہیں، یہ مسالے ہیں، یہ دال ہیں، یہ چاول ہیں، کہیں کوئی دعوت نہ ملے، کہیں کوئی کھانا نہ ملے اور بھوک لگے، 3 پتھر کا چولہا بنا کر نیچے لکڑی سلگا کر کچھ کھانا پکا کے کھا لوں، یہ سب میری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو جب اس نے یہ کہا یہ سب میری ضرورت کی چیزیں ہیں، اس عورت نے اس کی کمر پہ ایک زور سے دھپ مارا اور کہا اللہ کے بندے، اس پوری کائنات میں تجھے میں ہی زائد نظر آئی تھی، دنیا نظر آئی تھی کہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، مجھے طلاق دے کے چلا گیا؟ یہ بہت اہم بات ہے، ذرا میری ماں بہنیں غور کریں اس پر کہ اس نے کتنی اہم بات کہی۔ اس پوری کائنات کے اندر یہ جو تو لیے پھر رہا ہے، اس پوری کائنات کے اندر میں ہی تجھے دنیا نظر آئی تھی کہ مجھے چھوڑ دیا، اور یہ ساری تیری دینی ضرورتیں ہیں۔ اگر یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں تو میں بھی تو ضرورت کی چیز تھی کہ میں نے حرام سے بچا کے تجھے حلال طور پر اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا تھا۔ اور اگر میں زائد تھی، میں ضرورت سے خارج تھی، میں زائد تھی تو یہ سب چیزیں لیے کیوں پھر رہا ہے؟ یہ بھی تو زائد ہے۔ اگر یہ ضرورت تھی تو میں کیوں ضرورت نہیں تھی؟ اور اگر یہ میں ضرورت نہیں تھی تو پھر یہ بھی، ان کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بھی پھینک۔ جب حاجی عبدالغفور صاحب اس مقام پہ پہنچے، اس پوائنٹ پر پہنچے، بس 14 طبق روشن ہو گئے۔ خیال ہوا کہ اوہو مجھ سے کتنی بڑی بھول اور غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کتنی بڑی بھول اور غلطی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے بھی تو کچھ ایسا ہی کیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو ایسے نہیں چھوڑا کہ طلاق دے کر میں آیا ہوں، رشتے سے اپنے نکال دیا ہوں، لیکن چھوڑ کے تو آ گیا نا، اور جانے کی واپس کوئی مدت طے نہیں ہے اور ارادہ بھی نہیں ہے۔ اب میں جب حضرت تھانوی کے پاس جاؤں گا، فوراً پوچھ ہوگی کیوں آئے ہو، میں کہوں گا اللہ کی محبت کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا اسباب ہیں، کیا وسائل ہیں، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، کب تک رہو گے؟ جب کھود کرید ہوگی اور میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو سب کے سامنے ڈانٹا جاؤں گا وہ الگ، سب کے سامنے مجھے کھدیڑا جائے گا وہ الگ، رسوائی ہوگی وہ الگ۔ بہتر یہ ہے کہ وہاں جانے سے پہلے ہی الٹے قدم اپنے آپ ہی واپس گھر چلا جاؤں۔ لہٰذا دہلی سے ہی واپس مڑ گئے جودھ پور کے لیے، اور اس پورے واقعے کے اندر 3 دن 3 رات لگی۔ جب گھر پر آئے، رو رو کے بچوں کا اور بیوی کا برا حال تھا، سب سے معافی مانگی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے اجتہادی غلطی ہو گئی، دین سمجھنے میں غلطی ہو گئی، میں نہیں سمجھا، میں تمہیں چھوڑ کے چلا گیا، اور میں نے تمہیں کوئی اطلاع بھی نہیں دی اور پہلے سے کوئی نظام بھی نہیں بنایا، تمہیں جتنی تکلیف پہنچی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اب یہ واقعہ میں نے بھی پڑھا ان کے سوانے میں۔ اب اس سے ایک واقعہ، اس سے جو ہے ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ ہم ایک تو یہ کہ اپنا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ اگر ہم کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم تو سو رہے ہوں گے، کوئی اللہ والا سجدے میں سر رکھ کر ہمارے لیے رو رہا ہوگا، تو اس کے آنسو، اس کی آہیں، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ، اللہ اس کی لاج رکھیں گے، اس کی دعائیں ہمارے حق میں مستجاب ہوں گی۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر نفس و شیطان کے بہکانے سے اگر ہماری گاڑی پٹری سے اتر بھی گئی تو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوبارہ پٹری پر کھڑی کر دیں گے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اکابر مشائخ کی کتابیں اور ملفوظات جب پڑھتے رہیں گے تو علم تازہ رہے گا، نور تازہ رہے گا، اس تازگی کی حالت میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے پاس یا تو دونوں نہیں ہیں، اور دونوں ہیں تو ایک نہیں ہے، دونوں میں سے ایک نہیں ہے اور ایک ہے تو ناقص ہے۔ اب اس نقص کے ساتھ، اس کمزوری کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بتائیے ہماری زندگیوں میں لطف اور بہار کہاں سے آئے گا؟ ہماری زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ جنت کے مزے کیسے عطا فرمائیں گے؟
میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کو چھوا ہے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں ایسے لوگوں کی خدمت میں دو زانوں بیٹھا ہوں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے تھے، جو بہت ہی معمولی سی مالیت میں، بہت ہی معمولی سے تنخواہوں کے اندر عیش کی زندگی گزارتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ اگر ان کو دیکھ لیں، ان کے سکون کو محسوس کریں، ان کو دیکھیں تو ان پر رشک کریں۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی تھی۔ یہ زندگی کیوں ملی تھی؟ یہ دین کی برکت سے ملی تھی، یہ سنتوں کی برکت سے ملی تھی، یہ تلاوت کی اور ذکر کی برکت سے ملی تھی، یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ملی تھی۔ آج ہماری زندگی میں جو بے چینی ہے، موبائل فون، انٹرنیٹ کا کنیکشن، ناجائز حرام تعلقات، جو بری بری چیزوں کا دیکھنا۔ ایک مرتبہ میں شہر گودھرا کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کسی بچے کی حفظ کی تکمیل تھی، اس نے آخری آیتیں پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ریلی نکل رہی ہو۔ تو میں نے کہا بھائی اس بند محلے کے اندر یہ ریلی یہاں کس کام کی؟ کہا ریلی نہیں ہے، ذرا کھڑکی سے اٹھ کر دیکھیے پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے۔ تو میں اٹھا دیکھا تو تمام نوجوان، سارے کے سارے نوجوان تھے بائک کے اوپر، اور خاص لباس پہنا ہوا تھا، خاص صافے باندھے ہوئے تھے جو سنت کی تعریف سے نکلے ہوئے تھے، خاص رنگ کے تھے، اور ہو ہا شور کرتے ہوئے، ہنگامہ کرتے ہوئے جا رہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ کسی دلہے کی شادی ہوئی ہے، یہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے جا رہا ہے اور ساری دوستوں کی ٹیم لے کے جا رہے ہیں، اور یہ اسی طرح سے نکل کر جاتے ہیں اور ایسے ہی شور کرتے ہیں۔ میں کہ یہ چیز آپ کے ماحول میں کہاں سے آئی؟ کہ یہ پڑوسی ملک سے آئی۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہ یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھو کہ وہ دلہے اپنی دلہن لینے کیسے جاتے ہیں۔ تب پتہ چلا اس فون کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے سے کتنا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ مہندی کی رسمیں، پیلا جوڑا پہننے کی رسمیں، سب عورتوں کو جمع ہونے کی رسمیں، اور گانے بجانے کی رسمیں، گیت گانے کی رسمیں، نہ جانے کتنی انٹرنیٹ کی وجہ سے آئی، یوٹیوب کی وجہ سے آئی، طرح طرح کے چینلوں سے آئی ہے۔ جو چیز سیکھنی تھی وہ تو سیکھی نہیں، اور جو چیز نہیں سیکھنی تھی وہ سیکھ لی۔ ساری دنیا کا جھوٹ سیکھ لیا، ساری دنیا کی مکاری سیکھ لی، بہو نے ساس سے لڑنے کے انداز سیکھ لیے، کس موقع پہ کس ٹون میں کیا بات کہی جاتی ہے، اور کیسا تانا دیا جاتا ہے، اور کیسا احتجاج کیا جاتا ہے، یہ سب سیکھ لیا۔ جو چیز سیکھنی تھی وہی نہیں سیکھی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم نے اس کو اپنے لیے زحمت بنا لیا۔ یہ فون اللہ کی نعمت تھی، لیکن اس نعمت کو ہم نے زحمت بنا لیا، اور بغیر کسی تنخواہ کے اور بغیر کسی محنت اور مزدوری کے ہم دوسرے کے غلام بنے ہوئے۔ ہر وقت جو گروپ بنے ہوئے ہیں، ہر وقت اس پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیو ہے، چاہے رات کو کسی وقت فون اٹھا کے دیکھ لو، کوئی نہ کوئی گروپ میں ایکٹیو ملے گا۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں، بڑے درد کے ساتھ یہ عاجز آپ کے سامنے ایک بات کہتا ہے، آج کی اس محفل میں اللہ تعالیٰ سے بری عادتوں کی سچی توبہ کر لیں، اور آج کی اس محفل میں یہ ارادہ کر لیں ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کرنا ہے، ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ عہد وفا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے گھر کے اندر سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر کے اندر تلاوت کو زندہ کرنا ہے، ذکر و اذکار کو زندہ کرنا ہے، ہمیں اپنے گھر کے اندر ایسی زندگی گزارنی ہے اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسیں۔ ہمارے گھر میں جو ایک مرتبہ آئے، ہماری صفائی کو دیکھے، ہمارے سلیقے کو دیکھے، ہمارے انداز کو دیکھے، ہماری نماز کو دیکھے، ہماری تلاوت کے ذکر و اذکار کے اوقات کو دیکھے، ہماری پابندی کو دیکھے، ہمارے چہرے کے نور کو دیکھے، تو وہ رشک کر جائے اور اشش کر جائے اور سوچے مجھے بھی اپنے گھر میں جا کر اسی ماحول کو زندہ کرنا ہے۔ میں عام طور پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مریض، تو ڈاکٹر چہرہ دیکھ کر پھر ایک پیپر قلم اٹھاتا ہے، پیپر پہ کچھ لکھتا ہے کہ ہے آپ کی بیماری، جو آپ کچھ بتایا، جو بریف آپ نے دی، اس سے میں یہ سمجھاؤں کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا کے لائیں تو پتہ چلے گا کہ اندر جسم میں کیا فنکشن چل رہے ہیں۔ جب وہ ٹیسٹ رپورٹ آتی ہے تو اس کی روشنی میں وہ اندازہ لگاتا ہے کہ جسم کے اندر کیا خرابی ہے۔ تو ڈاکٹر اندازہ لگاتے ہیں ایکس رے رپورٹ سے، بلڈ رپورٹ سے، یورین رپورٹ سے، اور اللہ والے اندازہ لگاتے ہیں انداز گفتگو سے، رہن سہن کے انداز سے۔ لہٰذا یہ عاجز کہا کرتا ہے کسی کا دل دیکھنا ہو تو اس کا ٹوائلٹ دیکھ لو، کسی کا دل دیکھنا ہو اس کا ٹوائلٹ دیکھ لو، اس سے اندازہ ہو جائے گا صاحب خانہ کا دل کتنا صاف ہے۔ اور کسی کے معاملات دیکھنے ہوں تو اس کا مطبخ دیکھ لو، اس کا کچن دیکھ لو، اس سے پتہ چل جائے گا ان کے معاملات کیسے۔ دو چیزوں سے ایکس رے رپورٹ نکل آتی ہے، یہاں تک کہ جوتے نکالنے کے انداز سے
جوتا پہننے والے کا مزاج کا پتہ چلتا ہے یہ کیسی ہمہ ہمی میں اس نے جوتے نکالے ہیں اور اس کے دل کے تار جو ہیں کیسے الجھے ہوئے. لیکن کئی مرتبہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ اگر اس طرح کی بات کہنا لوگوں کے سامنے شروع کر دیں گے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں تو عالم الغیب مشہور کر دیں گے. نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہمیں صاحب کشف و کرامت مشہور کر دیں گے کہ تو جوتوں اور چپلوں کو دیکھ کر جو ہے یہ کشف ہو جاتا ہے ان کو. یہ کشف سے تعلق نہیں رکھتا، یہ باتیں کشف سے تعلق نہیں رکھتی، یہ تو وجدان سے، اندر کے ذوق سلیم سے تعلق رکھتی. بہرحال میری ماں بہنوں، اپنی زندگی کو حسین بناؤ، اپنی زندگی کو لطیف بناؤ، اپنی زندگی کو ایسا پیارا بناؤ، اپنی زندگی کو ایسا پیارا بناؤ جو آپ کو دیکھے، جو آپ کی صحبت پائے، جو آپ کے گھر میں کچھ وقت بیٹھے، اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ مجھے بھی اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہے، مجھے بھی اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول تیار کرنا ہے جیسے ان کے گھر کا ماحول ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم سوتے اپنے وقت پر ہیں، اٹھتے اپنی طبیعت پر ہیں. ایک ہے شریعت اور ایک ہے طبیعت. شریعت نام ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور طبیعت تو پھر ہر آدمی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، جب چاہے سو گئے جب چاہے اٹھ گئے، یہ نہیں چلتا. اللہ پاک نے ہمیں سونے کا بھی پابند بنایا، اٹھنے کا بھی پابند بنایا. ہم نماز پڑھ کر سوئیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں، ہم ایک ترتیب بنائیں. ہر آدمی نے اپنی پرائیویٹ لمیٹیڈ زندگی بنا رکھی ہے. اس لیے میرے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، کسی کے 9 بجے ناشتہ کرنے کا معمول ہے، 10 بجے ناشتہ کرنے کا معمول. آپ کا معمول مبارک ہو اپنے گھر پر. ہمارے یہاں تو اس طرح سے جیو جیسے ہم جیتے ہیں، ورنہ ہم مر جائیں گے تمہیں دیکھ دیکھ کے. ہمارا حال یہ ہے، فجر کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی اشراق تک اللہ اللہ کرتے ہیں، تلاوت کا معمول پورا کرتے ہیں، فوراً ناشتہ لگتا ہے اور کھانے پینے سے فارغ ہو کر دن بھر کے اپنے کاموں میں لگتے ہیں. پڑھنا پڑھانا کا جو معمول ہے، نصیحت کرنا سننا جو بھی معمول ہے اس معمول میں لگتے ہیں. 11:30 سے 12 کے درمیان دوپہر کا دسترخوان لگ جاتا ہے اور دوپہر کا دسترخوان لگنے کے بعد کھانا کھا کے ظہر سے پہلے تھوڑی دیر قیلولہ کر لیتے ہیں. ایک دم سے ریفریش ہو جاتی ہے طبیعت. نشاط کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. ظہر کی نماز کے بعد ایک پیالی چائے کا معمول ہے تاکہ اور مزید جو ہے صحت اچھی ہو جائے، نشاط آ جائے. اس کے بعد بقیہ آدھا دن دین کے کام میں لگتے ہیں، مطالعے میں لگتے ہیں، مذاکرے میں لگتے ہیں اور جو کام کاج ہے ان کو سمیٹتے ہیں. عصر سے مغرب تک کوشش کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، صلاۃ اوابین پڑھنے کے بعد فوراً دسترخوان تیار. اور جب عشاء کی 17 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو سارا ڈائجسٹ کا نظام بھی سب درست ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں جلدی سوئیں جلدی اٹھیں. تو جب ہم اس طرح کا معمول اپنا رہے ہیں، اب اگر کوئی بے ڈھنگے کا معمول لے کر ہمارے گھر آ گیا تو بے ڈھنگا پر ان کو مبارک ہو، اپنے گھر پہ اپنے جاری رکھیں. ہمارے یہاں تو پھر ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے ہم رہتے ہیں، ورنہ اگر ہم تمہاری رعایت کریں گے اور جذبات کی رعایت کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں. پھر نہ جانے اس بے اصولی کا اثر ہمارے معمول پر کتنے ہفتے تک پڑے گا، اس کی بے برکتی کا اثر کتنا پڑے گا، اس کی نحوست کا اثر کتنا پڑے گا. بہرحال میری ماں بہنوں، ہم اپنے پرائیویٹ لمیٹیڈ معمول نہ بنائیں کہ ہم رات کو 1 بجے سوئیں گے اور صبح کو 8 بجے اٹھیں گے. اس لیے جو نوجوان بچے شادی شدہ ہوتے ہیں، یہ آج ان کے درمیان میں ایک بات کہا کرتا ہے، بیٹا پہلی نائٹ میں، پہلی رات میں دونوں آپس میں کچھ بات طے کر لیں اور طے یہ کریں کہ دیکھو ہم دونوں ایک دوسرے کو دین پر ابھاریں گے، دین پر ایک دوسرے کے لیے معاون بنیں گے. ہم انشاءاللہ تہجد بھی پڑھیں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے. اور پہلے ہی دن سے اگر آپ اس معمول کو نبھائیں گے تو یاد رکھنا انشاءاللہ زندگی بھر اس پر قائم رہیں گے. اور اگر ہفتے 10 دن 8 دن 15 دن انجوائے کرتے رہے، گھومتے پھرتے رہے، پہاڑوں میں، دریاؤں میں اور ہوٹلوں میں اور صحراؤں میں گھومتے رہے اور انجوائے کرتے رہے اور میک اپ 1 دن کا کرانے کے بعد 3 دن تک منہ نہ دھویا اور وضو نہ کیا اور غسل نہ کیا کہ کہیں یہ لیپ نہ اتر جائے، تو بتائیے جس زندگی کا آغاز حرام سے ہو رہا ہو اس زندگی میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ زندگی کا آغاز تہجد سے کریں، زندگی کا آغاز دعا اور تلاوت سے کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں زندگی میں نچھاور فرماتے ہیں. تو یہ عاجز نوجوان جوڑوں سے یہ بات کہتا ہے، بھائی نکاح تو تمہارا 2 لفظ کا اقرار کرنے سے ہو گیا، لیکن اب بقیہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ آج ہی رات میں، آج ہی کے دن میں یہ فیصلہ کر لینا ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. 10-15 دن جب دونوں اپنی مرضی سے سوئے، اپنی مرضی سے اٹھے، اپنی مرضی سے نہائے، اپنی مرضی سے دھوئے، اگر اس طرح زندگی گزاری تو دونوں ایک دوسرے کو ناپ لیں گے، تول لیں گے کہ کون کتنے پانی میں،
کون کتنے پانی میں. بیوی سوچے گی میں تو آئی تھی شوہر کو یہ سمجھ کر کہ یہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، ایسا تو کچھ بھی نہیں. یہ تو نمازوں کا پابند نہیں ہے، یہ تو تلاوت کا پابند نہیں ہے، یہ تو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، یہ تو سنت کا اہتمام نہیں کرتا. جو چاہے آستین میں ہاتھ ڈال لیتا ہے، جس جوتے میں پہلے پیر ڈال لیتا ہے، یہ تو اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا. تو اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو یاد رکھنا اس کی بے برکتی پھر زندگی بھر چلتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ میں نرمی کا مزاج رکھیں، ان سے منہ بنا کر اور منہ پھیر کے سونے والی نہ بنیں، بلکہ ان کو منا لیں، ہر حال میں منا لیں کہ دیکھو آپ ہی تو میرے ہیں، آپ ہی کے لیے تو میں نے سب کچھ چھوڑا. پیاری ماں چھوڑی، پیارے باپ چھوڑا، پیارے بھائی بہن چھوڑے، پیارا آنگن چھوڑا، خاندان چھوڑا، وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پیچھے آئی ہوں. اب اگر آپ منہ پھیر کے سوئیں گے، ناراض ہو کے سوئیں گے تو میری دنیا اندھیری ہو جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر وہ ایسا اڑیل کڑیل ہے جی، تو پھر شوہر کے بعد جائیں اللہ کے دربار میں اور مصلی بچھا کے رو رو کے اس کو منائیں. میرے پیارے اللہ، میرا دل بھی آپ کے قبضے میں ہے، میرے شوہر کا دل بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہے. میرے پیارے اللہ نرما دیجئے، اللہ اپنی محبت سے گرما دیجئے. میرے پیارے اللہ ان کے دل میں شفقت ڈال دیجئے. یہ ہو نہیں سکتا آپ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہ آئے. ٹوٹے ہوئے دل کے پاس تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہوتے ہوئے، اللہ کی رحمتوں کے ہوتے ہوئے بھلا آپ ناکام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مرد چاہے مرد ہو، چاہے وہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ یہ انداز دیکھے گا تو اس کے اندر بھی تو اللہ نے نرمی رکھی ہے. ایک طریقہ تو یہ اپنائیں. دوسرا، شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مزاج کے اندر نرمی رکھیں، مزاج کے اندر ہنسی مذاق کا ماحول رکھیں تاکہ دل خوش کریں. اس کے ذریعے دونوں کے آپس کے اس طرح کے برتاؤ کرنے سے گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے. ایک میں نرمی ہو، دوسرے میں سختی ہو. ایک جو ہے ہنسانا چاہتا ہے اور دوسرا اس نے قسم کھا رہا کہ مجھے ہنسنا ہی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اللہ رب العزت نے عورت ذات کو ایسا لطیف مزاج والا بنایا ہے جی. ایک تو ان کے آنسو ہمیشہ پلکوں پہ سجے رہتے ہیں، تھوڑی سی دیر لگتی ہے کہ وہ نیچے ڈھلک جاتے ہیں. ان کو ہنسانا، ان کو منانا یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. بس مرد کے اندر چاہیے کہ کچھ حکمت ہو اور یہ چیز اللہ سے مانگے. میرے پیارے اللہ، اپنے گھر کو مجھے جنت کا نمونہ بنانا ہے، میں کیسے بناؤں؟ اللہ میں بالکل گنوار آدمی ہوں، اللہ میں جاہل آدمی ہوں، بالکل سخت دل آدمی ہوں. میرے پیارے اللہ میرا بیک گراؤنڈ بھی علم میں نہیں ہے، یا اللہ مجھے کسی کی صحبت میں نصیب نہیں ہے. میرے پیارے اللہ آپ میری بہترین تربیت فرمائیں، آپ وہ چیز مجھے سجھائیے جس کے اپنانے سے میرا گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے. اللہ سے مانگے، کتابیں پڑھے، بزرگان دین کی صحبت اختیار کرے، ان سے پوچھے اس موقع پر، اس زندگی کے اس مرحلے میں، اس غم سے میں کیسے نکلوں، ان حالات سے میں کیسے نکلوں، وہ ترتیب بتائیں گے. بہرحال چونکہ میرے سامنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت دیر سے بہت سے بے چین بھی ہیں، اور میری طبیعت ایسی حساس ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں اور ادھر ادھر دائیں بائیں کی حرکت اور اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہو تو سارا مضمون ہی سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سارا مضمون ہی ڈسٹرب ہوتا ہے. چونکہ میرے ایک سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کا جلال اور ان کی سختی بھی بڑی مشہور تھی، تو اس کا حصہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملا ہے. لیکن کیا کریں، شفقت غالب رکھتے ہیں، ورنہ اتنی دیر میں تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں، محفل بھی ختم ہو جاتی ہے، دعا بھی کوئی اور ہی کراتا ہے. لیکن نہیں، یہ ویسے بھی اس ادارے کے اندر پہلی ملاقات ہے، اور جب ہم بات ہی شفقت اور محبت کی کر رہے ہیں تو یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف کریں. دینی محفلوں میں بیٹھنے کا ایک سلیقہ ہوا کرتا ہے، ایک طریقہ ہوا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو 100% متوجہ رکھے. اس لیے کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو متوجہ نہیں کرے گا، سامنے والے کے دل سے مضامین کا ورود نہیں ہوگا، دل پہ مضامین کا ورود نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو آدمی آیا ہے وہ اپنا دل نچوڑ کے رکھ رہا ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک تار جوڑے ہوئے، وہ اللہ صلی اللہ سے دعا کر کے آیا ہے، وہ صدقہ نکال کر آیا ہے، وہ اللہ سے یہ مانگ کر آیا ہے. پیارے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور امتیوں کو خطاب کرنے والے ہیں، یہ اللہ ان کے لیے بات کون سی مناسب ہے، کتنی مناسب ہے. پیارے اللہ یہ سجھائیے، ہمیں نہیں پتہ. اللہ باتوں میں تاثیر پیدا کرنا بھی تو آپ ہی کا کام ہے، اللہ تاثیر پیدا کر دیجیے. تو وہ تو اتنا سب اپنے آپ کو گھول کر آیا ہے، اور سامنے والے ایسے پتھر بن کے بیٹھے ہیں، گویا آپ کہیے ٹھیک ہے آ تو گئے، ہم پھنس تو گئے ہیں، لیکن ہم سننے والے تو کچھ ہے نہیں، اور عمل کرنے کی تو ہم نے کوئی نیت ہی نہیں کی. تو پھر کیا فائدہ اس بیٹھنے کا؟ بہتر تو یہ تھا کہ کوئی اور کام کرتے، 2 پیسے کماتے. 100% اپنے آپ کو اس وقت کو کیش کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگ کے بیٹھیں. پیارے اللہ، بہت سنا ہے،
سن سن کے سن ہو چکے ہیں. یا اللہ آج کی مجلس میں کوئی ایسی بات کہلوا دیجئے جو کانوں کے راستے سے دل کو ہٹ کرے اور زندگی بدلنے کا فیصلہ ہو جائے, زندگی بدلنے کا فیصلہ ہو جائے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ڈپٹی کلکٹر تھے الہ آباد میں. جگر مراد آبادی کی ملاقات ہوئی. جگر مراد آبادی ان کو دیکھا کہ کلکٹر صاحب یہ آپ نے کیا چوغا پہن رکھا ہے, کرتا اور خاص انداز کا لباس اور خاص انداز کی ٹوپی, کلکٹر کی ٹر آپ کے اندر کہاں چلی گئی؟ تو انہوں نے فرمایا تھانہ بھون کے اندر ایک بزرگ ہیں حضرت تھانوی, یہ کلکٹر کی ٹر میں نے ان کے ہاں بیچ دی. کرے وہ تو بڑی معروف شخصیت ہیں, آئندہ جب جانا ہو تو مجھے ساتھ لے کے جانا. کہ ٹھیک ہے. چنانچہ ان کو ساتھ لے کر گئے. جب یہ تھانہ بھون پہنچے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پہ پڑی تو دیکھا کہ جوہر کسی قابل ہے, اور انہوں نے مزید تعارف بھی کرایا. خیر حضرت نے ان کو داخلہ دے دیا اپنے ہاں ٹھہرنے کا, اور کوئی جگہ بتا دی, وہاں قیام کیا. دوسرے دن حجام کو بلایا خانقاہ میں, اور اس طرح سے اپنی داڑھی منڈوائی, کھرچوائی. حضرت نے کہا ارے آئے ہو توبہ کے لیے, معافی مانگنے کے لیے اللہ سے, اور یہ گناہ کر رہے ہو؟ کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ حکیم الامت ہیں اور میں مریض الامت ہوں, یہی تو آپ کے سامنے دکھانا تھا کہ میرے اندر مرض کیا ہے, لہٰذا آپ اس مرض کو میرے دل سے نکالیں. خیر قیام کیا, رہنے لگے, بات ہوئی. اللہ کی شان جب رخصت ہوئے وہاں سے, سچی پکی توبہ کر کے, اچھا پینے کا بھی معمول تھا, شراب نوشی کرتے تھے, جب آئے سچی توبہ کر کے آئے. اب وطن میں آ کے بیمار پڑ گئے, بہت زیادہ بیمار ہو گئے. طبیب کو بلایا, ڈاکٹر نے دیکھا, ارے جگر صاحب کیا آپ نے پینا چھوڑ دیا؟ جی ہاں. کیسے تو مر جاؤ گے, ایسے تھوڑی چھوڑی جاتی ہے. کہ پھر کیسے پیوں, کیسے چھوڑوں؟ کہ تھوڑی تھوڑی پیا کرو. کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں تو کب تک جی جاؤں گا؟ کہا کم از کم 10-15 سال تو جی ہی جاؤ گے. تو آگے سے کہا اللہ کی نافرمانی کر کے 10-15 سال تک جیوں, بہتر ہے کہ فرما برداری کر کے ابھی مر جاؤں. اللہ کی شان, سجدے کی حالت میں انتقال ہوا تھا. تو دیکھیے بلا نوش پینے والے, اور نہ جانے کیسی کیسی خوبیاں والے, اور کیسی کیسی برائی رکھنے والے, اور کیسی کیسی برائیاں پال رکھی تھی, لیکن ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں گئے, نیت صاف کر کے گئے, سچی نیت کر کے گئے, سننے کے جذبے سے گئے, زندگی پلٹنے کے ارادے سے گئے. جی تو ایسی ایسی بلاؤں سے اللہ پاک نے نجات عطا فرما دی, اور کیا مقام عطا فرمایا, اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا تھا. میرے بھائیوں میری بہنوں, جب بھی دینی محفل میں بیٹھو, جی کچھ صدقہ نکالو, روپیہ 2 روپیہ نکالو, اور اللہ سے کہو میرے پیارے اللہ صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں, اللہ میں دینی محفل میں شرکت کے لیے جا رہی ہوں, یہ جا رہا ہوں, کہ اللہ میں اس میں بیٹھوں اور میرا دل غائب رہے, میں بیٹھوں اور میں فون سے کھیلتا رہوں, میں بیٹھوں اور میرا دل وہاں حاضر نہ ہو, میرا دماغ وہاں حاضر نہ ہو, میں باتوں پہ توجہ نہ دے رہا ہوں. کہ اللہ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ یہ صدقہ 2 روپے کا نکالتا ہوں, میرے صدقے کو قبول کر لیجئے, اور اس صدقے کی برکت سے مجھے حضوری نصیب فرما دیجیے, مجلس کی برکتیں مجھے عطا فرما دیجیے. پھر دیکھیے اللہ پاک زندگی میں کیسے انقلاب پیدا فرماتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میری ماں بہنوں, کسی کو حقیر مت سمجھو, کسی کو حقیر مت سمجھو. کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو اس لیے جہنم بنا لیا ہے, اپنے شوہر کو بیوقوف سمجھتی ہیں, اپنے شوہر کو اڑیل سمجھتی ہیں, اپنے شوہر کو مریل کڑیل سمجھتی ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں, لیکن چونکہ ایک تمنا پوری نہیں کی, ایک شادی بیاہ کے موقع پہ اس کو جانے نہیں دیا, ایک موقع پہ اس کو کسی کو گفٹ دینا تھا, وہ گفٹ لا کے اس کو نہیں دیا, بس اسی وجہ سے وہ ایسی ناراض ہو گئی کہ زندگی اپنی جو ہے تباہ کرنے کے لیے تیار ہے, اس سے طلاق لینے کے لیے تیار ہے, گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہے, بچے چھوڑنے کے لیے تیار ہے, ایک ہی بات پر. یہ سوچ اچھی سوچ نہیں ہے, یہ سوچ اچھی سوچ نہیں ہے. اپنے شوہروں کو حقیر نہ سمجھیں, وہ سر کے تاج ہیں, ان کے ذریعے سے آپ کی عزتوں کی حفاظت ہو رہی ہے, عصمتوں کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ کے بچے ان کے ذریعے سے پل رہے ہیں, آپ کے بچے ان کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں, آپ کے دین ایمان کی ان کے ذریعے سے حفاظت ہو رہی ہے. یہ کوئی معمولی خوبی ہے اس کے اندر؟ اب اگر ایک اس کے اندر برائی ہے تو ایک برائی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. کوئی ایک آدمی ان کے دربار میں آیا, اس نیت کے ساتھ آیا کہ میری بیوی بہت زبان چلانے لگی ہے اور میرے سامنے بولنے لگی ہے, آج میں ان کو خلیفۃ المسلمین سے, امیر المومنین سے ڈانٹ پلواتا ہوں. تو جب گھر کے پاس آئے تو دیکھا کہ خلیفہ کی جو بیوی تھی وہی ان کو ڈانٹ رہی ہے. سوچا لو یہ تو یہاں بھی کہانی بگڑی ہوئی ہے.
یہ مجھے کیا نصیحت کریں گے، یہ کیا ڈانٹیں گے اس کو، لہذا چلے گئے۔ وہ کھڑکی سے یہ کہیں روشن دان سے دیکھ رہے تھے، سمجھ گئے یہ کیوں آ رہا تھا اور کیوں چلا گیا، کہ میاں ادھر آؤ، بلایا کہ یہ جو آپ آواز سن رہے تھے نا، یہ میری بیوی، جس کی آواز آپ نے سنی، یہ میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھو کے مجھے پیش کرتی ہے، یہ میری بھٹیارن ہے، میری کوک ہے، کھانا پکا کے مجھے کھلاتی ہے، یہ میرے گھر کی سوئی پر ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے جھاڑ پٹک کر، یہ میرے بچوں کی مربیہ ہیں، یہ ان کی آیا ہے، ان کی تربیت کرتی ہے۔ جس عورت کی اتنی ساری احسانات اور اتنی ساری خدمات ہیں، اب اگر وہ ذرا اونچی آواز سے بولے کسی بات پہ ناراض ہو کر، تو میری مردانگی کہاں چلی گئی؟ کیا میں سن نہیں سکتا اتنی باتیں؟ بس فوراً کو ہوش آیا کہ ہائے یہ غلطی تو مجھ سے بھی ہو رہی ہے۔ جب میری بیوی اتنی ساری حیثیتوں کی حامل ہے تو وہ غصہ کس پہ جو ہے ریلیز کرے گی، کس پہ اتارے گی؟ وہ جا کے اپنے ماں باپ سے جو ہے ٹکرائے گی، اپنے گھر کی در و دیوار سے ٹکرائے گی۔ ظاہری بات ہے جب بیوی ہماری ہے، ہمارے سامنے نہیں کہے گی تو اور کس کے سامنے کہے گی؟ تو سن لینا چاہیے، ایسے موقع پہ سن لینا چاہیے، اور حقیر کسی کو نہ سمجھ۔ خاص طور سے عورتیں شوہروں کو حقیر سمجھتی ہیں، تھوڑی پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور شوہر کی ڈگری تھوڑی کم ہو، وہ تو اس کو پیر کے جوتے کا درجہ بھی نہیں دیتی، تو سمجھتی ہے قابل تو میں ہوں، قابلیت تو میرے اندر ہے، میرے ماں باپ نے دھوکہ کھایا، اس سے مجھے بیاہ دیا۔ اور وہی یہ رائے کب قائم کرتی ہے؟ جب کئی بچوں کی ماں بن جاتی ہے، تب قائم کرتی ہے۔ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ پڑوسی ملک پاکستان کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کے پاس ایک چرسی آیا جو نشے کی چیز استعمال کرتا تھا، اس کا عادی بن چکا تھا۔ ایک نوجوان سے کہا کہ یار کچھ پیسے دے دو، بہت زیادہ طلب آئی ہے، مجھے چرس لینا ہے، وہ پینا ہے۔ اس نے کہا ارے چرس پینے کے لیے میں پیسے دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، کھانا کھانے کے لیے پیسے دے سکتا ہوں، چرس کے لیے نہیں۔ تو اس نے آگے سے عجیب بات کہی، یار کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو مجھے چرس پینے کے پیسے دے دے۔ کہا اس نے اس انداز سے کہا کہ میں بھی ہکا بکا رہ گیا۔ کہا اس کا ایک تار اللہ سے جڑا ہوا ہے، ظاہر بات ہے کھلانے کی ذمہ داری تو اللہ نے رکھی ہے، یہ تو اس کی ذات سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ خیر میں نے ناچار وہ پیسے اس کو دے دیے۔ جیسے اس نے پیسے اپنی مٹھی میں لیے، تیز تیز قدم سے چلنا شروع کیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے۔ راستے میں کوئی شادی ہو رہی تھی کسی میرج ہال کے اندر، فنکشن ہال میں، اور فنکشن ہال دو پارٹ میں تھا، اے اور بی، اور بیچ میں سے روڈ گزر رہا تھا۔ کھانا مردوں والے حصے میں بن رہا تھا اور سپلائی کیا جا رہا تھا عورتوں والے حصے میں۔ تو ایک نوجوان ٹرے کے اندر بہترین بریانی بھر کے لے کے جا رہا تھا۔ اب یہ جو سپلائی لے کے جا رہا تھا، اس کو ٹھوکر لگی، روڈ کے کنارے پہ گر گئی آن دی وے۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور ٹرے کو جھاڑا اور پھر دوبارہ فریش لینے کے لیے گیا۔ اس چرسی نے دیکھا بریانی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، زمین سے جو نیچے لگا ہوا ہے وہی تو خراب ہے، اوپر کا تو بالکل فریش ہے۔ یہ وہیں بیٹھ گیا اور اس نے کھانا شروع کیا، کھاتا رہا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، میں پیچھے کھڑا تھا، تو جیسے اس کی نگاہیں چار ہوئی اس کے ساتھ، تو اس نے ایسی عجیب بات کہی کہ میں زندگی میں اس کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اس نے کھاتے ہوئے کہا وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی ہے، آج کل اس سے انبن چل رہی ہے۔ اور آگے کی بات اس سے بھی عجیب کہی، اور ہاں وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا۔ وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا۔ میں نے میرے کیلیگرافی کے ایک استاد کو یہ بات سنائی تو انہوں نے کہا بیٹا لگتا یہ ہے کہ وہ ڈھونگ کر رہا تھا چرس کا، وہ تو کوئی اللہ کا ولی تھا، وہ تو کوئی اللہ کا ولی تھا جس نے اتنی معرفت بہت بڑی بات کہی کہ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی ہے، یعنی گویا میں نے اس کو ناراض کر رکھا ہے، لہٰذا زمین پہ ڈال کے دیا ہے۔ اور ہاں وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا، کھلا کے سلاتا۔ تو دیکھیے بظاہر اس چرس والے سے سابقہ پڑا اور اس کو ایک چرسی سمجھا، لیکن جب مزید آگے بڑھا اور دیکھا تو وہ تو باکمال نکلا۔ اسی طرح ہم پہلے مرحلے میں کسی کو دیکھ کر اپنی رائے قائم نہ کریں اور بدگمان نہ ہوں۔ بدگمان تو ہمیشہ اپنے آپ سے رہا کریں، کسی سے بدگمان نہ رہیں، سب سے خوشگمان رہیں، سب کو اللہ کا نیک بندہ سمجھیں،
سب کو اللہ کا نیک بندہ سمجھے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے کسی کو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیں، کبیرہ گناہ کرتے دیکھ لیں، تو بھی اس کو برا نہ سمجھیں، اس لیے کہ گناہ جس وقت اس نے کیا اس وقت اس پر نفس و شیطان کا غلبہ تھا، لیکن گناہ سے جیسے وہ فارغ ہوا اسی وقت اس پر ندامت کا غلبہ ہوا، اور ندامت کے غلبے سے وہ اللہ کی طرف رجوع ہوا، ہائے میں نے یہ کیا کیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جیسے اس نے توبہ کی تو وہ تو اللہ کا ولی بن گیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تب وہ گنہگار تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تو وہ اللہ کا ولی بن چکا۔ اب اگر ہم اس کو گناہوں کے دیکھے ہوئے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو برا سمجھیں گے تو وہ برا نہیں ہے، ہم برے ہیں۔ وہ تو اللہ کا ولی بنا پھر رہا ہے، ہم برے ہیں، ہم نے اس کو برا سمجھا۔ اس لیے دوستو مومنوں سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، مومنوں سے ہمیشہ خوشگمان رہیں۔ بدگمان تو اپنے نفس سے رہیں، اپنے نفس سے رہیں کہ تو برا ہے، اپنے آپ کو برا کہیں، باقی سارے کے سارے اچھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، سنت کا نور اللہ پاک ہماری زندگی میں جاری فرما دے، قرآن پاک کا نور ہمیں اللہ پاک عطا فرما دے۔ ہمارے دلوں میں اندھیروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اللہ ان اندھیروں کو ختم کر دے اور نسبت کا نور عطا فرما دے، ایمان کا نور عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات رہ گئی میری ماں بہنوں، کل ایک مضمون میرے ذہن میں آیا کہ ہماری ماں بہنیں مہینے میں کچھ ایسے حالات سے گزرتی ہیں جن دنوں میں اللہ پاک ان پر نماز کو معاف فرما دیتے ہیں، وہ ایام ہوتے ہیں ان کے۔ تو میں نے ایک مضمون لکھا، لہٰذا اس کو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ ان دنوں کے اندر وہ کیسے وقت گزاریں۔ حائضہ عورتوں کے لیے تحفہ، بہترین نظام العمل۔ حیض کے دنوں میں یعنی پیریڈ کے ایام کے دنوں میں، حیض کے دنوں میں عورتوں کے لیے اگرچہ نماز، روزہ اور تلاوت جائز نہیں، لیکن علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بالکل اعمال صالحہ سے فارغ رہنا مومنہ عورت کی شان نہیں ہے۔ اگرچہ ان پہ نماز فرض نہیں ہے، نماز معاف ہے، اگرچہ ان کے لیے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نیک اعمال سے بالکل فارغ رہنا، کچھ نہ کرنا، یہ مناسب نہیں ہے اور ایک مومن عورت کی یہ شان نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی تاتار خانیہ میں مذکور ہے حائضہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر مصلی بچھا کر بیٹھ کر ذکر و دعا کرتی رہیں، تاکہ عام اوقات میں جو وقت عبادت میں لگتا تھا وہ ضائع بھی نہ ہو اور عبادت کی عادت بھی باقی رہے۔ 3 دن ایک مریض آدمی چارپائی پہ لیٹتا ہے، 3 دن کے بعد شفا ہو جاتی ہے، لیکن لیٹنے کی عادت پڑ جاتی ہے، 3 دن میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہماری ماں بہنیں 6-7 دن ان حالات سے گزرتی ہیں جی۔ اب اگر وہ کوئی نیک کام نہیں کریں گے تو یہ تو نیک کام نہ کرنے کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ لہٰذا جن عورتوں کی نماز معاف ہوتی ہے ان دنوں میں وہ اگرچہ نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن نماز کے اوقات میں جی صاف ستھرے ہو کر باوضو ہو کر مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں، تسبیح پڑھتی رہیں، ذکر و اذکار کرتی رہیں، اور تلاوت کر تو نہیں سکتی لیکن تلاوت سن ضرور سکتی ہیں۔ لہٰذا فون موجود ہے، اس کے اوپر تلاوت لگا دیں جی۔ گھر کے اندر کوئی اور سسٹم ہو وائس کا تو اس پر تلاوت جاری کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہے، اس لیے کہ سننا بھی عبادت ہے اور قرآن پاک کی جو تلاوت سنی جاتی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو حائضہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر مصلی بچھا کر بیٹھ کر ذکر و دعا کرتی رہیں، تاکہ عام اوقات میں جو وقت عبادت میں لگتا تھا وہ ضائع بھی نہ ہو اور عبادت کی عادت بھی باقی رہے۔ لہٰذا خواتین کی آسانی کے لیے ان دنوں میں کا ایک نظام العمل ذکر کیا جاتا ہے جس پر عمل کر کے وہ ان دنوں میں بھی اللہ کا قرب اور نیکیاں حاصل کر سکتی ہیں۔ چنانچہ ہر نماز کے وقت ذکر یعنی استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ وغیرہ اور دعا، یہ وقت اس میں گزاریں۔ نیز صبح شام کی دعائیں پڑھیں۔ قرآن کریم اور معمول کی صورتوں جیسے سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک وغیرہ کی تلاوت سننا یہ جاری رکھیں، ان کا کرنا نہیں، وہ تو تلاوت ہو جائے گی، یہ تلاوت کا معمول ہے۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھتی تھی، سورہ واقعہ پڑھتی تھی، سورہ دخان پڑھتی تھی، سورہ ملک پڑھتی تھی، اور ان کو ڈیلی پڑھنے کی ایک فضیلت بھی ہے مثلا۔ تو اب ان دنوں کے اندر ان کی تلاوت نہیں کرنی، البتہ ان کی تلاوت سن لیا کریں۔ جس طرح قرآن پاک کا پڑھنا عبادت ہے اسی طرح دھیان اور توجہ سے سننا بھی عبادت ہے۔ سننے پر بھی پڑھنے کی طرح ہی اللہ تعالیٰ
اجر عطا فرمائیں گے۔ کسی معتبر عالم کا قرآن پاک کی تفسیر کا درس سننا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، چلتے پھرتے زبان سے ذکر جاری رکھنا، رات کو سوتے وقت کی دعائیں، ہر کام میں نیت کا اہتمام کرنا، تو اس کا معمول اگر بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائیں گے۔ یہ اس کی کاپی جو میرے فون میں موجود ہے، میں اس کو بھائی زید صاحب کو دے دوں گا، ان سے وہ انشاءاللہ عام ہو جائے گا۔ مختصر سی دعا کریں یا اذان کے بعد دعا کریں؟ ٹھیک ہے، اذان کا جواب دیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے، پھر مجلس ختم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ اٹھا لیے، دعا کر لیں۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا لا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ میرے پیارے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں؟ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک ساحل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ جی، آج تو میری بہنیں، ہماری مائیں، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں، یہ سب کے سب جمع ہیں۔ اللہ اتنی بڑی تعداد میں اگر عورتیں کسی تھانے پہ جمع ہو جائیں تو قتل کے مجرم کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کرنے والے کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، عورتوں کے مجموع کو دیکھ کر یا اللہ انسان دہل جاتے ہیں، انسان لرز جاتے ہیں، سنگ دل لوگ بھی موم دل ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آج لاج رکھ لیجئے، اللہ جی آج لاج رکھ لیجئے، اللہ جی آج لاج رکھ لیجئے۔ ٹوٹے ہوئے دل والی مائیں بہنیں آپ کے دربار میں حاضر ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آپ کے سامنے پیالہ بنا کر پیش کر رہی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، کسی بہن کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے، اللہ کسی کا ٹوٹا ہوا دل یا اللہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اچھے اللہ معاف کر دیجئے، سونے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے ربا معاف کر دیجئے، سونے ربا معاف کر دیجئے۔ اللہ جی، گناہ کر کر کے دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے، ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس کو نرما دیجئے، اللہ اس کو گرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ناراض ہو گئے ہیں، اللہ زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ یا اللہ موسم کی بے اعتدالی بتا رہی ہے، آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، اچھے اللہ آپ راضی ہو جائیے، پیارے ربا آپ راضی ہو جائیے، اچھے ربا آپ راضی ہو جائیے، اچھے ربا آپ راضی ہو جائیے، اچھے اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ میرے پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے، سونے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے اللہ راضی ہو جائیے۔ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ آپ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ راضی ہو جائیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے مانا کہ ہم ناشکرے ہیں، یا اللہ زندگی ہو گئی نعمتوں میں زندگی گزارتے گزارتے، یا اللہ ہم نے مانا یا اللہ کہ ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ حق تو یہ ہے، نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، لیکن شکر ادا کرتے کرتے زبان کبھی خشک نہیں ہوئی۔ ہم نے دیکھا، دیہاتوں میں دیکھا، پہاڑوں میں دیکھا، جنگلوں میں دیکھا، جھوپڑے بنا کر لوگ رہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی اپنی جھوپڑے میں کھانا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ایک کتا پیر پسار کر دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، بھینی بھینی نگاہوں سے جھوپڑی کے مالک کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو ترس آتا ہے،
ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کتے کے سامنے ڈال دیتا ہے، کتا اس کو کھاتا ہے، بہتا ہوا نالی کا پانی پی کر واپس اسی جھوپڑی کے کنارے آ کے بیٹھ جاتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ رات ہوتی ہے، مالک دروازہ بند کرتا ہے اور سو جاتا ہے آنکھیں موند کر، لیکن کتا اس روٹی کے شکر میں پوری رات جاگتا ہے اور سمجھتا ہے میرا مالک مجھے روٹی دینے والا اس میں آرام کر رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دے دے، مجھے اس کا پہرا دینا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، ایک افضل المخلوق ایک کتا اپنے مالک کا شکر ادا کر کے وہ تو جیت گیا۔ ہائے میرے پیارے اللہ، ایک کتا جیت گیا لیکن ہم ہار گئے، ہم ہار گئے۔ ہم نے کروڑوں تعلق میں آپ کے کھائے ہیں، لیکن آج تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہ پڑھ سکے، آج تک عشاء کے وضو سے فجر تک جاگ کر سجدے میں سر رکھ کر آنسو بہا کر آپ کو منا نہ سکے، آپ کو راضی کر نہ سکے، آپ کی موجودہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکے۔ اللہ ہم بڑے ناشکر ہیں، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی دکھیاری میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یا اللہ یہ کسی کے سامنے اپنے غم کو کہہ بھی نہیں سکتی اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتی، لیکن پیارے اللہ آپ ان تمام کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں۔ یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ جو جوان بچیاں ہیں جو عمر کو پہنچ چکی ہیں، اللہ ان کو نیک سالے جوڑے عطا فرما دیجئے، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن شوہر اس طرح سے پیش نہیں آتا جیسے آنا چاہیے اور اس طرح سے محبت نہیں کرتا جیسے کرنا چاہیے، میرے پیارے اللہ اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا کر دیجئے۔ یا اللہ کتنی ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا ہوتا ہے اور گود خالی ہوتی ہے، جب وہ کسی کے معصوم بچے کو دیکھتی ہیں ان کا دل ہرا ہو جاتا ہے، میرے پیارے اللہ ان کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اے میرے پیارے رب ہنستا کھیلتا کھلونا ان کو بھی دے دیجیے، اللہ ہنستا کھیلتا کھلونا ان کو بھی دے دیجیے۔ یا اللہ بیٹی بھی دے دیجیے اور بیٹا بھی دے دیجیے، میرے پیارے اللہ جو ایسے جوڑے ہوتے ہیں، ایسے کپل ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ سوچتے ہیں کیا ہم اسی طرح سے مر کے دنیا سے چلے جائیں گے؟ کیا سب کی قبروں پر ان کے بچے آ کے فاتحہ پڑھیں گے اور ہماری قبر پہ آ کے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا؟ میرے پیارے اللہ وہ یہ سوچتے ہیں اور وہ ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں کہ اللہ ان کی راتیں بڑی عجیب گزرتی ہیں، کروٹ بدل بدل کے رات گزار دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے سونے اللہ، اے میرے اچھے اللہ سب کی گود بھر دیجیے، خوشیوں سے بھر دیجیے۔ اور میرے پیارے اللہ نہ جانے کتنی ماں اور کتنی بہنیں اور کتنے بھائی ایسی ہیں جن کو آپ نے پھول جیسے بچے عطا فرمائے لیکن ان کی تربیت ویسی نہ ہو سکی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ وہ جوان ہوئے، بروں کی صحبت میں بیٹھے، بجائے پھول کے وہ کانٹا بن گئے جو ماں باپ کے دل اور دماغ میں چبھتے ہیں۔ اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے۔ اللہ وہ کتنے پیارے نوجوان بچے ہوتے ہیں جو حلال کمائی کماتے ہیں، دو دو پیسے جمع کرتے ہیں، جب ایک اماؤنٹ جمع ہوتا ہے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ لے کے جاتے ہیں، انگلی پکڑ کے طواف کرواتے ہیں، انگلی پکڑ کے صحیح کرواتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال آفتاب کے بعد گود میں سر رکھ کر یہ نوجوان بچہ ماں باپ کے گود میں سر رکھ کر تڑپ کے روتا ہے، امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، میں نے جوانی میں تمہیں گالی بھی منہ سے نکالی، میں نے تمہیں دھکا بھی دے دیا، میں نے تمہیں برا بھلا بھی کہا، اللہ کے لیے اگر آج تم راضی نہ ہوئی، آج تم نے مجھے معاف نہ کیا، اللہ کی رحمت بھی مجھ سے دور ہو جائے گی۔ یہ حقوق العباد ہیں۔ بوڑھے ماں باپ رونے لگتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھراتے ہیں، بیٹا ہم نے وہ تو تمہاری نادانی تھی، اسی وقت تمہیں معاف کر دیا تھا، اور آپ جب کہ تمہارے پیسوں کی برکت سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میدان میں ہم تمہارے لیے دعا نہ کریں؟ بیٹا ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تم مطمئن ہو جاؤ۔ پھر وہ نوجوان بچہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اللہ آپ کے دربار میں پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ اللہ وہ کتنا خوش قسمت نوجوان بچہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا خوش قسمت بنا دیجیے، اللہ اس زمانے کے نوجوان بچوں کو بھی ایسا خوش قسمت بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، کہ اللہ اپنی ولایت دے دیجیے، گھروں میں برکت دے دیجیے، سبزی غلے ترکاری میں برکت دے دیجیے، پھلوں پھولوں میں برکت دے دیجیے، آل اولاد میں برکت دے دیجیے، گھر بار میں کاروبار میں برکت دے دیجیے۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ بیان سے پہلے بہت سی ماں بہنوں نے کچھ رخے پہنچائے ذمہ داروں کو اور دعاؤں کی درخواست کی۔ میرے پیارے اللہ مجھے نہیں پتا کس کی کیا ضرورت ہے، لیکن پیارے اللہ آپ تو جانتے ہیں نا کس کی کیا ضرورت ہے، کہ اللہ آپ تو
انسانوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا تکلیف ہے۔ اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے۔ اللہ ہماری کمزوری بڑی نہیں ہے، آپ کی قوت بڑی ہے۔ اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ کرم کا فیصلہ فرما دیجئے، رحم کا فیصلہ فرما دیجئے، تمام کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، جتنے مدارس مکاتب چل رہے ہیں اللہ سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔